السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج انشاءاللہ ہم نیا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تاریخ ابن کثیر کا۔ الحمدللہ ہم نے پچھلے 12 سیشنز میں 5 چیپٹر کور کر لیے ہیں جلد اول کے، جس میں تاریخ کائنات سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ پہلے چیپٹر میں کیسا نے اپنے عرش کا کریٹ کیا، اس کے بعد تخلیقات کی ابتدا کیسے ہوئی، 7 آسمان کیسے بنے، 7 زمینیں، اور اس کے بعد زمین کی جو مخلوقات ہیں، یعنی کہ تھرو آؤٹ جو اللہ نے کہا کہ اللہ نے کائنات کو جو ہے وہ 6 دنوں میں پیدا کیا، تو وہ 6 دنوں کے حساب سے جو بھی تخلیقات تھیں پھر اس کا تذکرہ ہوا۔ پھر ہم نے ملائکہ کا ایک چیپٹر کور کیا، چیپٹر 5 الحمدللہ۔ اور آج بالکل جو ہے ہم جو تخلیق کا جو بنیادی مقصد ہے کہ اس اصلی کشمکش کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات کے بیچ میں شروع سے رکھ دی ہے، اس کو سمجھنا، کیونکہ ہم اس تخلیق کا، اس کشمکش کا، اس کہانی کا، اس تھرل کا حصہ ہیں، تو ہمارے لیے جانا بہت ضروری ہے کہ تو سوری انٹرنیٹ کر گیا تھا، تو یہ جانا بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ اللہ نے یہ زمین و آسمان، یہ تخلیقات صحیح پیدا کی ہیں، تو اس میں ابلیس کا یہ ہمارا رول کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ چیپٹر جو پورا چیپٹر 6 ہے، اس آل اباؤٹ جنات اور قصہ شیطان کے اوپر ہے۔ پھر جو قصہ آدم و شیطان ہے وہ چیپٹر نمبر 7 ہے، انشاءاللہ اس کو وہاں کور کریں گے۔ تو آج کا یہ جو چیپٹر نمبر 6 کا سسٹر منیرا آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی۔ جی سسٹر منیرا انمیوٹ کر لیں اور ابو ہے سوری، وہ انٹرنیٹ پہ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا لگتا ہے۔ آج چونکہ ابلیس کے اوپر ہے تو آج تیار ہے سارے ہم لوگوں کے لیے۔ خیر، سو 2 دفعہ میرا انٹرنیٹ 5 منٹ میں ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے، حالانکہ فل اسپیڈ ہے، آئی ڈونٹ نو کیوں ہو رہا ہے ایسے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے آج کی ساری بات کو سمجھنا ہے چیپٹر 6 میں، کہ چیپٹر 6 از آل اباؤٹ جنات اور شیاطین کے اوپر ہے۔ ملائکہ کا کنسیپٹ ہم سمجھ چکے ہیں۔ اب ملائکہ کے چیپٹر سے ہم نے یہ اخذ کیا تھا کہ ملائکہ کا اس پوری کائنات میں جو رول ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے فوج کی حیثیت سے، اللہ تعالیٰ کے کرندوں کی حیثیت سے ہے، لیکن شیطان کا یہ رول نہیں ہے، ابلیس کا یہ رول نہیں ہے۔ تو ابلیس کا جو ہے نا، وہ ابلیس کا جو اصل مسئلہ ہے وہ آدم اور ساری تخلیقات اور معاملات کے ساتھ ہے، وہ ہمیں سمجھنا ہے۔ چیپٹر 6 کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی ریکارڈنگ دوبارہ سے سٹارٹ کر لیں۔ سو چیپٹر 6 کا اگر ہم سٹارٹ کریں تو یہ تفسیر ابن کثیر سے ہم نے ایک سیشن لیا۔ میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ ڈسکس کر لوں، پھر انشاءاللہ ہم قرآن کی ضرور سے سمجھتے ہیں کہ قرآن میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے ابلیس کے بارے میں، اور ابلیس کا مطلب کیا ہے، اور ابلیس کی تخلیق کیسے کی گئی، اور مطلب وہ اس کا وہ کس طرح سے جو ہے وہ جب سے کائنات بنی ہے وہ کیا کردار ادا کرتا رہا ہے، جب سے کائنات بنی ہے وہ کیا کر رہا ہے، اور وہ بعد میں بھی کیا کرے گا، اور اس کا انسان کے ساتھ کیا معاملات ہیں۔ سو اسدی نے اپنی یہ ابن کثیر جو ہے اس میں بتا رہے ہیں ہمیں کہ نبی پاک کے صحابیوں سے لکھا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حسب منشا اپنی تخلیقی کائنات سے فارغ ہو گئے، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے مطابق اس پوری کائنات کو تخلیق کر دیا، اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ کائنات کیوں تخلیق ہوئی تھی۔ نبی پاک کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے اپنی مخلوق کو جو ہے وہ پیدا کیا۔ اللہ نے کائنات جو ہے اپنے تعارف کے لیے بنائی ہے، ورنہ اللہ چاہتے تھے کہ کوئی مخلوق کو جو اسے پہچانے، اس لیے اللہ نے پھر جب چاہا، اللہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھے، پھر اللہ نے چاہا کہ وہ ظاہر ہوں، تو اللہ اپنی تجلی سے، اپنے فرمان سے ہی پوری کائنات تخلیق کر دی۔ اور کائنات ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، اس میں آسمان، زمین، ساری مخلوقات شامل ہیں، وہ اب ہم سب سمجھتے ہیں۔
پھر جب اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق کر دی اور کائنات اور عرش پہ اپنا قائم ہو چکے تھے نا، جب اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق کر دی پھر اللہ تعالیٰ عرش پہ قائم ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ہے اس کے بعد ابلیس اس وقت جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہوا تھا فرشتوں کے ساتھ. تو کیونکہ ابلیس کے بارے میں ہے کہ وہ آدم سے بہت پہلے کریٹ ہو چکا ہوا تھا، اس کی تخلیق ہو چکی ہوئی تھی. تو آپ سب پلیز اپنا پریزنٹیشن کے بعد اپنے ویو ضرور دیجیے گا، اپنی رائے ضرور دیجیے گا. تو ابلیس کو جو ہے فرشتگان آسمانی دنیا کا سربراہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. اب وہ ملائکہ کے اس قبیلے سے تھا جسے جن کہا جاتا ہے. اس میں بحث کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ کیا اس کا کیا مطلب ہے. ان کا نام جن اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہ جنت کے خازن تھے. ابلیس بھی دوسرے فرشتوں کی طرح ان میں شامل تھا، لیکن اس کے دل میں خیال یہ آ گیا تھا کہ چونکہ وہ جنت میں تمام فرشتوں کا سردار ہے تو اس کو جو ہے سرداری جو ہے وہ اس کے پاس ہونی چاہیے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ضحاک ابن عباس کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، یہ ابن عباس کا خیال ہے کہ جب جنات زمین پر فساد پھیلانے اور باہم قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فوج بھیجی تھی جس کے سربراہ جو تھا وہ ابلیس تھا، اور اس نے یہاں پہ آ کر پھر سارے جنوں کی پٹائی کی تھی اور وہ سارے فساد کو دور کیا تھا. یہ بات ہوتی ہے اس زمانے کی جب بھی آدم علیہ السلام زمین پر نہیں آئے تھے. ایک روایت یہ ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ فرشتوں کا سردار تھا، اور تیسری روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی اور معصیت کے ارتکاب سے پہلے اس کا نام عزازیل تھا، اور اس وقت ان زمین پر رہنے والے فرشتوں جنہیں جن کہا جاتا تھا باللحاظ اشتہاد وہ ان کا سربراہ تھا. یعنی کہ یہ مختلف رواییں ہیں جو کہ ہمارے علماء کرام کی ہیں، میں سب آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ اس میں مطلب اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ فرشتوں میں سے ایک قبیلہ تھا جس کا نام جن تھا، اور کچھ کا خیال ہے کہ علماء کرام کا خیال ہے کہ نہیں، وہ اٹسلف جو ہے وہ جن جو ہے وہ جنات والی مخلوق تھی جو کہ نار سے پیدا ہوئی. آگے چلتے ہیں بھائی نیکسٹ. اب ابن ابی حاتم سعید بن جبیر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ابلیس کا نام پہلے عزازیل تھا. عزازیل کا نام نہ کسی احادیث مبارکہ میں آتا ہے اور نہ ہی قرآن پاک میں ہے. تو اگر آپ کو عزازیل سے واقفیت حاصل ہوگی تو صرف کسی روایت کے تھرو ہوگی، یا اسرائیلی روایات ہوں گی یا جو ہیں وہ ہمارے جو ائمہ کرام ہیں ان کی روایات میں. حدیث و قرآن پاک میں اس کا تذکرہ قطعا نہیں ہے. یہاں وہ ابلیس ہے یا وہ شیطان ہے. اگر اس کا نام تھا بھی نہ تو یہ نام پھر بدل دیا گیا. اب 2-4 پردہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ ملائکہ کے 2 یا 4 یا 5 یا اس سے بھی زیادہ پر ہوتے ہیں، تو چونکہ اس کے پر زیادہ تھے تو اس لیے یہ فرشتوں میں اشرف سمجھا جاتا تھا. ابن حاتم نے اس روایت کا مزید کہا ہے کہ ابن عباس سے زبان ہی بتایا گیا ہے کہ ابلیس اشرف الملائکہ اور اپنے قبیلے کی عظیم ترین شخصیت تھا، اس لیے وہ فرشتوں کا خازن تھا اور آسمان اول کی سلطنت اس کے حوالے کی گئی، بلکہ زمین کی سلطنت بھی اس کے حوالے کی گئی. اب ابن صالح بن عباس کہتے ہیں کہ ابلیس ہی وہ پہلے شخصیت تھی جو ارض و سما کے مابین وسوسوں کی بنیاد بنی. یہ لائن بڑی امپورٹنٹ ہے، ہمیں اس لائن کو نا مطلب مارک کر لیں کہ اس سے پہلے زمین اور آسمان کا جو نظام تھا نا وہ بہت سموتھلی چل رہا تھا، اس میں کوئی کسی قسم کی رفٹ نہیں تھی. تو پہلا جو وسوسہ کا مطلب ہے ڈاؤٹ یا کسی قسم کا کوئی شکوک و شبہات جو سب سے پہلے زمین آسمان میں کریٹ کیے گئے، آئی مین ٹو سے جو پہلے کبھی کوئی سوال جواب ہوا وہ ابلیس ہی نے کیا. اب وہ کیوں کیا وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کی مطلب کریشن میں یا اس کی تخلیق میں ایسا کیا مسئلہ بات تھی کہ اس نے یہ وسوسوں کی بنیاد ڈالی. تو اچھا دوسری بات یہ کہ کوئی مجھے پلیز سیشن کے اینڈ پہ ایکسپلین کر دیں، میں اس کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ لائن لکھی ہے کہ ابلیس کے علاوہ فرشتوں میں کوئی بھی طرفت العین نہیں ہے، کیونکہ وہ اصل الجن ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام اصل البشر ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ اصل البشر ہیں، پہلے بشر ہیں جو تخلیق ہوئے، لیکن یہ اصل الجن کیا مطلب ہو سکتی ہے، یہ بات تھوڑی سی نا مجھے کنفیوز کر رہی ہے. پھر شہر بن اشرف ہوشف فرماتے ہیں کہ فرشتے ابلیس سے دور دور رہتے اور اسے بھی اپنے آپ سے دور دور رکھتے تھے. ہو سکتا ہے کیونکہ فرشتوں نے اسے کچھ ایسے اسرار بتا دیے جن کی وجہ سے وہ زمین سے آسمان پر چلا گیا، یعنی کہ تھا تو وہ جن نہیں لیکن وہ کچھ مطلب فرشتوں کے ساتھ آگے چلا گیا. اب یہاں سے قرآن پاک میں نے جو پہلی آیت مبارکہ ہمیں اس کے بارے میں بتاتی ہے نا کہ کہانی شروع کیسے ہوئی، تو قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قُلْنَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا، ابا واستکبر اور انکار کیا، وکان من الکافرین اور کافروں میں سے ہو گیا. اب جو ابلیس کا جو مفہوم ہے نا اس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں. لفظ ابلیس کا مطلب کیا ہے ہمیں ون بائی ون سمجھنا ہے. ابلیس جو ہے نا وہ لفظ بلس سے نکلا ہے، اور بلس جو ہے نا وہ ایک مصدر ہے اور اس کا مطلب ہے مایوسی یا ناامیدی یا دہشت یا حیرت. اب ابلیس جو ہے نا آپ کو جہاں جہاں آپ کو آدم اور بشر کا تذکرہ ملے گا نا، قصہ آدم ملے گا، جہاں پہ آدم کا تذکرہ کریں گے، آدم کی کریشن کا، وہیں پہ آپ کو ابلیس کا تذکرہ بھی ملے گا. اس کا مطلب ہے کہ جو قصہ آدم ہے نا وہ ابلیس کے ساتھ مشروط ہے، مطلب اکیلا نہیں ہے. آدم کی کریشن کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں آدم کی کریشن کا تذکرہ ہے وہیں پہ ابلیس نے کہیں نہ کہیں اپنا نا رول پلے کیا ہوا ہے.
تو جب ملائکہ کو ملا حکم ملا نا کہ وہ سارے بشر کو سجدہ کریں، تو سب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب نے سجدہ کیا. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ نا لاسٹ دفعہ جب ہم فرشتوں کا چیپٹر پڑھے تھے ملائکہ کا، تو ایک بحث چھڑ گئی تھی کہ یہ تمام فرشتے انسان سے افضل ہیں یا کچھ فرشتے انسان سے افضل نہیں ہیں. مطلب یہ ڈبیٹ ہمارے یہاں چھڑی تھی. ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ جو افضل ترین ملائکہ ہیں کیا وہ بھی انسان سے مطلب انہوں نے موجود ہیں. تو یہاں پہ ہمیں صاف بتا رہی ہے کہ سارے تو ابلیس کے بعد سب نے سجدہ کیا نا، الا ابلیس، کہ صرف ابلیس نے نہیں کیا، باقی تمام ملائکہ نے سجدہ کیا. آگے ایک اور آیت بھی آ رہی ہے انشاءاللہ، اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ وہاں کیا ہے کہ تمام ملائک نے آدم کو سجدہ کیا. تمام ملائک تو آپ کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے بھائی جب میں کہوں پھر آگے کیجیے گا. ٹھیک ہے. اب اللہ فرما رہے ہیں کہ ملائکہ کو جو ہے نا جب حکم ملتا ہے تو اس سے یہ مطلب ہو گیا کہ آپ یہ کریں قرآن پاک میں 7 جگہ پہ ملائکہ کے لیے سجدہ کرنے کا حکم ہے اور 5 جگہ پہ آدم کرنے کا. کہ آدم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ملائکہ کو اللہ نے شیطان سے کہا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے. ٹھیک ہے. اور 2 جگہ پہ بشر کی بات، یعنی کہ آدم اور بشر جو ہیں یہ انسان کی جو ہے وہ تخلیق میں 2 نام اللہ نے دیے ہیں. اور 5 دفعہ آدم کو کہا گیا کہ سجدہ کرو اور 2 دفعہ کہا گیا کہ بشر کو سجدہ کرو. آگے چلتے ہیں. یہ بھی وہی ہے سورہ اعراف کی آیت مبارکہ جس میں اللہ نے کہا کہ ہم نے پہلے تمہیں پیدا کیا پھر صورتیں بنائی. جب اللہ نے صورت بنا لی ہمارے میں روح پھونک دی، پھر اللہ نے فرشتوں سے ابلیس سے کہا کہ سجدہ کرو اور سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس شامل نہ ہوا، یعنی کہ اس نے حکم کی خلاف ورزی کی. ابھی ہم پہلے وہاں پر کیا آیتیں دیکھ لیں پھر ہم اس کی ڈیپ سائیکالوجی ڈسکس کرتے ہیں کہ ایسی کیا بات تھی کہ مطلب نے پیچھے پڑا کہ وہ اتنا عبادت گزارتا، اس کا مسئلہ کیا تھا کہ وہ شامل نہ ہوگا سجدہ کرنے والا. مطلب اس نے نہیں کیا، صریحاً حکم عدولی کی، جبکہ وہ اوپر 7ویں مطلب آسمان پہ موجود تھا اور سب کچھ دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو پہچانتا تھا، پھر بھی اس نے مطلب بالکل انکار کر دیا. کیوں؟ یہ جاننا ضروری ہے. آگے چلتے ہیں بھائی نیکسٹ. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام انسان اگر ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں تعالیٰ نے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، تو پھر یہ تو ہمارا ایمان کامل ہو گیا کہ ہم جب ہمارے جب بابا آدم پیدا ہوئے تھے تو یہ ابلیس اس ٹائم پہ اس کائنات میں موجود تھا اور اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے تمام فرشتوں کے سامنے اس سجدہ تعظیمی سے انکار کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ فرما رہے ہیں سورۃ الحجر کی آیت ہے، سورہ حجر کی آیت ہے، آیت نمبر 30 کی اللہ نے فرمایا، یہ 30 31 آگے آیتیں چل رہی ہیں 32 تک ہیں. اللہ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کہ میں جو ہے تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، اور جب میں اسے پورا کر بنا چکوں تو اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جو ہے نا فرشتوں کو دیا. دیکھ رہے ہیں فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، کہ تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا. یہاں سے جو میرے خیال میں اپنا بحث ہم تقریباً ہماری بات کلیئر ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام ملائکہ کو نا ایز اے ہول حکم دیا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ فسجد الملائکۃ کلھم کا مطلب ہے کہ تمام ملائکہ کی جو کیٹیگری تھی سب کو آرڈر آیا تھا کہ آپ نے آدم کو سجدہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے میں یہاں سے اب ایزیوم کر سکتی ہوں کہ تمام ملائکہ جن میں مطلب بہت عظیم ملائکہ بھی شامل ہیں، جو 4 بڑے ملائکہ ہیں، اب پھر ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ بھی اس کو سجدہ تعظیمی میں گئے ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، کیونکہ مطلب یہ بتا رہا ہے کلہم، سب کے سب اکٹھے. جی ایگزیکٹلی. اب سوال یہ ہے کہ من روحی کا مطلب ہے اپنی روح، اور ایک ترجمہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ من روحی، کہ میری اپنی روح میں سے. اب اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی روح میں سے انسان میں جب پھونک دوں. اب اس کو نا ہم آگے جب آدم کی تخلیق پڑھیں گے نا انشاء اللہ تو پھر اس آیت کو ہم کلیئرلی انفولڈ کریں گے کہ اس کا مطلب ابھی اس کا موقع محل نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں. نیکسٹ چیپٹر میں انشاءاللہ آدم کی تخلیق پڑھنی ہے، ہم نے وہاں اس کو ڈسکس کر لیں گے. ابھی ہم سے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ شیطان کس ٹائم پہ کیسے کیسے جو ہے نا وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو شیطان جو ہے اس ٹائم موجود تھا. اب آپ نے نا امیجن کرنا ہے. اب آپ سب اپنے آپ کو امیجن کریں کہ ہم اس آدم علیہ السلام مٹی سے بن رہے ہیں، اور آپ سوچیں کہ جب یہ مٹی سے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو شیطان یہ سب ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. isn't it؟ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ فرشتے اور ابلیس سے تخلیق ہو چکی ہوئی تھی. یہ تو آسمان میں گھوم پھر رہے تھے، معاملات چلا رہے تھے، بلکہ زمین پہ بھی آتے جاتے تھے. تو آدم کی تخلیق تو بعد میں ہوئی کئی ہزار سالوں بعد. تو اس ٹائم یہ اپنے آنکھوں سے، تمہیں دیکھا یہاں پہ ایک ثبوت بھی ہے. اللہ نے فرمایا تھا کہ فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان کو بنانے والا ہوں، یعنی کہ اللہ نے باقاعدہ نا فرشتوں سے ڈائلاگ کیا ہے کہ میں ایک کریشن بنانے والا ہوں. تو اس کا بعد پتہ سنا ہی ہوگا کہ اللہ نے بھیجا تھا حضرت جو ہے میکائیل کو بھیجا تھا یا جبرائیل کو بھیجا تھا. تو وہ زمین پہ گئے تھے اور انہوں نے ساری زمین سے وہ مٹی اٹھا کے لائے تھے. پھر مٹی کو کئی ہزار سال تک جو ہے اللہ نے ڈفرینٹ پروسیس سے گزار کے انسان بنایا.
تو جب حضرت آدم کی وہ تخلیق ہو رہی تھی تو عزازیل جو ہے نا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور وہ اکثر نا فرشتوں سے، مطلب یہ روایت ہی ہے واللہ عالم، اکثر نا ابلیس فرشتوں سے کہتا ہوتا تھا کہ میں اس انسان کو جو ہے نا تباہ و برباد کر دوں گا، مطلب یہ تو مٹی کا پتلا ہے نا، تو میں اس کو، یہ تو میں مطلب اس کو میں آگ کا بناؤں تو میں تو اس کو گرا دوں گا نا، جیسے وہ چڑ کھاتا تھا۔ تو اللہ نے بعد میں جب یہ کہا کہ میں نے اس کی روح پھونک دینی ہے، تو پھر تم لوگ پہ سجدہ واجب ہے، اس کو سجدہ کرو، تو وہاں سے جو ہے نا پھر سارا مسئلہ جو ہے نا اس کا جو ہے نا، مطلب باقی تو انہوں نے جو سر تسلیم خم کیا، ابلیس کا مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس کہ اس میں ایک لفظ ہے نا ابا وستکبرا، اس کو میں تھوڑا سا نا آپ سے ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں کہ ابا وستکبرا کا مطلب کیا ہے، یہ دو لفظ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ آگے چلتے ہیں بھائی۔ اچھا، اب یہ وہی بات ہے، سورۃ الاسراء میں بھی آیت ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا، آیت نمبر 61 میں تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اب یہاں سے نا تھوڑی سی مطلب کنفیوژن ہوتی ہے، کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ چونکہ فرشتوں کے حکم تھا تو پھر ابلیس بھی فرشتے کی کیٹیگری میں آنا چاہیے، نہیں، بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے نا کہ جب فرشتوں کو حکم دیا گیا تو ابلیس نے نہ کیا، تو اس کا مطلب ہے ابلیس فرشتوں ہی کی کیٹیگری میں آ رہا تھا۔ اسی وجہ سے یہ مطلب ایسا ہماری ہسٹری کا مسئلہ ہے کہ ابھی تک نا مطلب کبھی متفق علیہ نہیں ہوا، بحث رہتی ہے، لیکن جو کثرت خیالیہ، کثرت رائے وہ یہی ہے کہ ابلیس جو ہے وہ جنوں کے قبیلے سے تھا، وہ ہم آگے دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات امپورٹنٹ ہے کہ قرآن پاک میں کچھ جگہوں پہ کہا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو ہمائن مسنون سے بنایا انسان کو، تو کچھ جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ خلقتا طینا، کہ اس کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا۔ اب مٹی جو ہے نا ہمائن مسنون، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ کلے گندی ہوئی آگ کو کہتے ہیں، اور جو پیچھے والا تذکرہ ہوا نا ہمائن مسنون کا، وہ کالی سڑی ہوئی آگ ہے، اس کا مطلب ہے یہ مٹی اس کو اپنی جو ہے نا وہ شکل تبدیل کر چکی ہوئی تھی، مطلب گن چکی ہوئی تھی، جیسے جو پہلی مٹی تھی نا وہ مٹی تھی جو ابھی جیسے وہ نہیں ہوتا فرمنٹیشن جیسے ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اس پروسیس میں تھی۔ تو جب اللہ نے کہا کہ تم اسے سجدہ کرو، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں کیوں سجدہ کروں، کیونکہ اسے سجدہ کروں جو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پہ اس نے، اب یہاں سے نا اللہ تعالیٰ کا اور ابلیس کا ایک ڈائلاگ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ 1 to 1 ابلیس ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ابلیس کو چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، مطلب یہ وہ مخلوق تھی جس میں اتنی مطلب اللہ تعالیٰ کی دیوی صلاحیتوں سے اس میں اتنی پاور تھی کہ یہ اللہ سے ڈائریکٹ ڈائلاگ کر رہا ہے۔ ہم آج تک اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، ہم اللہ کو مطلب کیسے بات کر سکتے ہیں، ہم اس دنیا میں نہیں کر سکتے، بٹ اس ٹائم پہ آسمانوں کے اندر ایک ڈائلاگ چل رہا ہے ابلیس کا اور حضرت اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ سے وہ اللہ سے ڈائریکٹ کہا ہے کہ یا اللہ جی میں سے کیوں سجدہ کروں، ہمارے بارے میں نا، میرے آپ کے بارے میں کہا کہ میں انسان کو کیوں سجدہ کروں، کیونکہ آپ نے تو اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو چلتے ہیں آگے، چلتے ہیں بھائی نیکسٹ۔ نہیں، میرے خیال میں پیچھے جائیں گے، آپ کو مس کیا ہے، آگے نیکسٹ سلائڈ کر دیں ذرا۔ جی جی بالکل، یہاں رکیے گا، نہیں آگے چلیے گا۔ اچھا، اس طرح ابا اور وستکبرا کو دیکھ لیتے ہیں۔ جو ابا ہے نا، ابا کا ورڈ میں مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کسی چیز کی نا ناپسندگی کی وجہ سے آپ انکار کریں۔ ابا کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو انکار کیا تھا اس میں ایک ناپسندگی کا فیکٹر، مطلب آئی مین ٹو سے کہ ابلیس واز ناٹ لائکنگ دی ہیومن۔ ابا اس وجہ سے ہے، کسی کا مائک آن ہے، پلیز اگر پلیز اپنا مائک ان میوٹ کر لیں، جس کا بھی آپ کا یہاں پہ جو ہے نا یہ تکبر کی بنا پہ ہے، استکبر میں نا تکبر کا پہلو نمایاں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابلیس کی 2 مسئلے تھے، ایک تو وہ غرور میں تھا اپنی کریشن کی وجہ سے، اور دوسرا وہ ناپسندگی میں تھا آدم کے کلے کے بنے ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ اس کو آدم کی شکل و صورت نا پسند نہیں آ رہی تھی۔ ہاں وہ بھائی سلائڈ مس کر رہے ہیں آپ۔ تو یہ تو دونوں باتوں کا فیکٹر تھا کہ اپنے آپ کو جو ہے افضل سمجھ رہا تھا اور ہمیں کمتر سمجھ رہا تھا مٹی کی کریشن کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کے لیے۔ آگے چلیں بھائی، مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ یہ سلائڈز آگے پیچھے ہو رہی ہیں، اچھا ہاں بس اب ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ اس نے جو ہے جب ہم کہتے ہیں اللہ نے کہ سجدہ نہیں کیا تو وہ پاسبلی کیا وجوہات تھی۔ اصل میں مجھے تیزی سے کرنا پڑا کیونکہ آیات کافی ہیں اور ہم نے اس کو مطلب پورے کانٹیکسٹ کو قرآن پاک کی روشنی سے سمجھنا ہے۔ ہمارے سورہ کہف کی آیت بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بہت سی باتوں کی طرف اشارہ دے رہی ہے۔ دیکھیں یہ آیت پوری کہانی جو ہے نا قرآن پاک میں کسی ایک سورہ میں نہیں بیان کی گئی، اس کے مختلف جو جز ہے نا وہ آپ کو ڈفرنٹ سورہ میں ملیں گے، اور وہاں سے سب اکٹھے کر کے ہم پوری بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پورا واقعہ کیسے پیش آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے پھر وہی ریپیٹ ہو رہی ہے، بات وہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے علاوہ، اب لفظ پھر وہی آ رہا ہے الا ابلیس کے علاوہ
سب نے سجدہ کیا، ٹھیک ہے، یہ ہم بات کلیئر کر چکے ہیں۔ اب جو لفظ آگے ہے نا، یہاں پہ میں نے آپ کی توجہ چاہتی ہوں، وہ لفظ ہے کانا من الجنی، اور یہ کانا من الجنی کیونکہ یہ جنوں میں سے تھا، ٹھیک ہے، الا ابلیس کانا من الجنی، جو کہ جنوں میں سے تھا، جن تھا۔ اب کچھ میں نے تفاسیر پڑھی ہیں، اس میں ترجمہ ایسے بھی ہے کہ کانا من الجنی کا مطلب یہ، کانا کا لفظ ہے کہ بیکیم، جیسے ہو گیا، کہ جب اس نے حکم عدولی کی تو اس کی سرش چینج ہوگی، کانا من الجنی کہ وہ جنوں میں سے ہو گیا۔ آئی ڈونٹ نو، اللہ عالم، لیکن مطلب آپ کے سامنے دونوں تھیسیز رکھ رہی ہوں اس ٹائم، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ فسقا، اس نے فسق کیا، فسق کا مطلب یہ ہے کہ نافرمانی کی، ٹھیک ہے۔ اب مطلب ہمیں چیلنج دے رہے ہیں کہ کیا تم اس کو اپنا دوست بنا رہے ہو، مطلب جب اس نے نافرمانی کر دی، نافرمانی کی تمہاری وجہ سے، ٹھیک ہے، کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو؟ اس کو کہا ہمیں یہ نا چیلنج دے رہے ہیں، مطلب، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ مطلب ظلم کی انتہا دیکھیں، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، اور وہ تم سب کا دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت فرمانے کہ ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدل ہے، کہ مطلب اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم چونکہ چھوڑ کے اس کو دوست بنا رہے ہیں، تو مطلب اللہ ہمیں ظالم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمارے ایسے مطلب ہمیں اس چیز کا بدلہ، مطلب ہماری سزا چیک کریں کیا ہوگی۔ یہ میں اس کو کرتی ہوں، تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ ذریات اولاد کا مطلب کیا ہے۔ اب جو یہ ورڈ ہے، یہ اصل میں نا ابلیس کی جو ساری کہانی ہے نا، اس میں علماء کرام کا جو اختلاف ملتا ہے نا، وہ صرف دو باتوں پہ ملتا ہے، باقی تو سب مطلب چیزیں بہت کلیئر ہیں ہمیں۔ ایک اختلاف یہ ہے کہ اپنی سرشت میں یہ ابلیس جن تھا یا فرشتوں کے کسی قبیلے سے تھا، یہ مطلب بہت کلیئر اختلاف آپ کو ائمہ کرام سے ملے گا، اور دونوں طرح کے جو آرگومنٹس ہیں بڑے اسٹرانگ ہیں، اس لیے ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، کیونکہ ہم علمی مسائل میں بحث الجھنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے۔ ایک تو میں نے کو یہ، لیکن میں نے کچھ سارے اس کے آرگومنٹس آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ کچھ لوگ جن سمجھتے تھے تو کیوں سمجھتے تھے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ جن فرشتوں کا ایک قبیلہ ہے، ٹھیک ہے، فرشتوں کا ایک خاص قبیلہ تھا جس کا نام انہوں نے کہا تھا کہ جن رکھا ہوتا ہے، واللہ عالم، یہ میری رائے نہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے رائے صرف دونوں کی رکھ رہی ہوں۔ اور جہاں تک بات ہے کہ اس کی اولاد کی بات، کہ تم اس کی اولاد کو اپنا دشمن بناتے ہو، یہ ہم آگے چلتے ہیں کہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ اس کی آرکی ٹائپ کیا ہے نا، فوڈ کیا اور اس کی فیملی کیا، مطلب اگر یہ کریچر ہے تو اس کا کیا مطلب، نے کلیئر بتا دیا کہ اس کی اولاد۔ اب اس کو ہم آگے تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں۔ اولاد کے بارے میں بھی نا روایات میں ملتا ہے، نبی پاک نے نا مطلب نبی پاک کی احادیث یا قرآن پاک میں اس کے علاوہ اور کوئی اس کی بیوی بچوں کا تذکرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کی وہ بچے پیدا کرتا ہے یا وہ ایک میرڈ لائف گزارتا ہے، ایسا مجھے حدیث اور قرآن میں تو کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اور کسی کے پاس ہے تو پلیز سیشن کے اینڈ پہ ضرور شیئر کریں تاکہ میری غلطی ہے تو کلیئر ہو جائے۔ جہاں تک بات اولاد، علامتی اولاد کی ہے، تو یہ اس کے بارے میں علماء کے خلاف ہے، مطلب روایات میں ملتا ہے کہ اس نے شادی کی تھی اور اس کے باپ کا نام بھی بتاتے ہیں، اور کر کے اس کے باپ کا نام تھا، کیونکہ اگر یہ جنوں کے قبیلے سے تھا نا، تو پھر یہ کسی مطلب، میں کو پوری کہانی سنا دیتی ہوں۔ کہانی یہ ہے کہ کہتے یہ ہیں کہ بہت شروع میں جنات جب زمین پہ رہتے تھے تو یہ آپس میں بہت لڑائیاں جھگڑے کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل اور حضرت جبرائیل کو پوری فوج دے کے بھیجا تھا۔ یہ میں روایت سنا رہی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، پلیز اس کو مطلب روایت کے طور پہ لیجیے گا۔ اور انہوں نے آ کے ساتھ جنوں کی پٹائی کی اور ان کے مطلب شریف جنوں کو مارا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب یہ جا رہے تھے تو یہ ابلیس جو ہے، اس کا باپ تھا اور اس کی ماں کی مر گئے ہوئے تھے اس لڑائی میں، یہ کھڑا رو رہا تھا نا، ایک بچہ تھا، چھوٹا جن تھا، یہ جنی تھا، تو فرشتوں کو اس پہ ترس آیا اور اس کو اپنے ساتھ لے کے نا آسمان پہ چلے گئے۔ اب وہاں جا کے جب اس نے دیکھا کہ آسمان پہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے اور فرشتے عبادت کرتے ہیں، تو اس نے کیا کیا، وہ بہت تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو اڈاپٹ کر لیا، مطلب آسمان کے ماحول میں اڈاپٹ کر لیا اس نے اپنے آپ کو، اور اس نے وہاں پہ اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ اور پھر اس نے کیا کیا کہ تمام فرشتوں سے، جس آپ کو پتا نا ہر فرشتے کی اپنی اسپیسیفک ڈیوٹی ہوتی ہے، یہ تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں نا کہ تمام فرشتے تمام علم نہیں جانتے، ہر فرشتے کا ایک اسپیسیفک کام ہوتا ہے۔ تو اس نے اوور دا تھاؤزنڈس آف ایئر میں کیا کیا کہ ہر آسمان کے ہر فرشتے سے اس کا علم سیکھا، پھر اپنے علم کی وجہ سے اس کی فرشتوں میں عزت ہونا شروع ہو گئی۔ اب اس نے عبادت بھی اس طرح کی بے پناہ کی۔ یہی وجہ تھی کہ تھا یہ جن کے قبیلے سے، لیکن اس کی مطلب ماں باپ سے پیدا ہوا تھا، لیکن اوپر آسمانوں میں جا کے یہ اس کو عزازیل کا خطاب مل گیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب آدم کا، لیکن اس کو سے مصیبت یہ تھی کہ چونکہ اس نے اتنی، اس کی سرشت میں نار تھی نا، آگ کا بنا ہوا تھا، تو اس کو یہ نا وہ گمان ہونا شروع ہو گیا کہ میں نے تو بڑی خدمت کر لی ہے اور میں تو فرشتوں سے بھی علم میں حاوی ہو گیا ہوں۔ تو اپنے علم کی وجہ سے اور اپنی خلقت کی وجہ سے ہی واز لائک کنسیڈرنگ کہ جب بھی زمین کی خلافت کا وقت آئے گا نا، کیونکہ زمین سے آیا ہوا تھا، تو ہی تھاٹ کہ جب زمین کی خلافت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ مجھے نامزد کریں گے۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو دیٹ ہی ریئلائز کہ نہیں کہ تو مسئلہ خراب ہو گیا، کہ تو مجھے خلافت نہیں ملنے والی، اور پھر یہ انسانوں کا دشمن ہوا۔ یہ جو میں نے کچھ ساری سنائی، یہ کہانی ہے، روایت ہے، ٹھیک ہے، اس کی میرے پاس حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ روایت ہے، تو اس لحاظ سے اس کی اولاد اور ماں باپ بنتے ہیں، باقی واللہ عالم۔ لیکن اگر یہ فرشتوں میں سے ہے تو پھر اس کے ماں باپ نہیں بنتے ہیں، اولاد نہیں بنتی، کیونکہ آئی تھنک فرشتوں میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو اب دیکھ لیں، اب آپ اس کو لفظی معنوں میں لینا چاہتے ہیں یا اس کو لغوی معنوں میں لینا چاہتے ہیں، سب ٹو یو، میں اس سے آگے نہیں مطلب کوئی
آپ کو انفارمیشن دے سکتی ایٹ دا مومنٹ. تو یہ اب سارا میں تو اور ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ ابلیس کہتا ہے کہ میں نار سے خلق ہوا ہوں. آگے چلتے ہیں، اس کو آگے ڈسکس کرتے ہیں. اگلی لائن اگلی ہے یہ. اچھا یہ ہے کہ اب ابلیس رہتا کہاں ہے؟ جب یہ آسمان سے اتر آیا تھا تو اس کے بعد آپ نے ابن سیاد کا نام تو سنا ہوگا نا سب نے. مکے میں ایک آدمی تھا جس کی عجیب و غریب حالات ہیں اور اس پہ نا دجال ہونے کا بہت ڈاؤٹ تھا. ابن سیاد کی بات کر رہی ہوں. وہ اس کا مطلب وہ ایسے اس کا خلیہ بہت عجیب و غریب تھا، تو سب کو ڈاؤٹ تھا کہ یہ نا دجال ہو سکتا ہے. تو ایک دفعہ نبی پاک دجال سے مطلب راستے میں سے ملے تو آپ نے سیاد سے پوچھا کہ تم نے کبھی شیطان کو دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا جی کہ ہاں جی میں نے شیطان کو جانتا ہوں اور اس کا عرش سمندر پہ ہے. تو نبی پاک نے، یہ میں حدیث مبارکہ سنا رہی ہوں آپ کو. تو نبی پاک نے فرمایا کہ تمہارا اندازہ حد سے زیادہ بڑھا ہوا ہے. آئی مین ٹو سے کہ نبی پاک تھوڑا سا سرپرائز ہوئے اور انہوں نے مطلب اس کو سیکنڈ کیا کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر نبی پاک نے چونکہ سیاحت کی بات کو سیکنڈ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سمندر پہ اس نے اپنا ایک پورا عرش بنایا ہوا ہے. عرش کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ایک بہت بڑی اس نے کوئی ایسی مطلب لیونگ پلیس کریٹ کی ہوئی ہے جہاں پہ وہ اپنے معاملات کے ساتھ اسٹیبلش وہاں پہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جابر بن حیان فرماتے ہیں تو نبی پاک سے حدیث کو جو ہے راوی کرتے ہیں کہ ابلیس کی مستقل کیا سمندر میں ہے، لیکن وہ شب روز انسانی برادری کے چکر لگاتا رہتا ہے اور میں فتنے پلانے والوں کو اپنی واحد اور عظیم ترین منزل سمجھتا ہے. یہ وجہ کہ امام احمد نے سلسلے میں حدیث کی روایت کو منفرد حیثیت دی ہے. ٹھیک ہے، سو اس کا مطلب ہے کہ جب سے وہ آسمان پہ اترا ہے وہ وہاں پہ سمندروں میں کہیں رہتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیکن زمین میں مسلسل اپنے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کر رہا ہے. ہم نے اس کے نا آگے یہ ختم کر لیں پھر اس کے ہم سائیکلکلی ڈسکس کرتے ہیں، سائیکولوجیکل پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں کہ حدیث کے اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، وہ کس طرح سے ہمیں ٹریپ کرتا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے. آگے چلتے ہیں. نیکسٹ. جی جو بھائی پوچھ رہے تھے نا کہ اس کے بچے ہیں کہ نہیں ہیں، تو اگر تو ہم یہ مطلب اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ یہ جن ہے اور یہ آگ کا بنا ہوا ہے، تو پھر جنات کے بارے میں نبی پاک نے کلیئر فرمایا ہوا ہے، ہمیں بتایا ہوا ہے نا. نبی پاک کی حدیث بڑی کلیئر ہے. ابلیس کے بارے میں کلیئر نہیں ہے، پر جنات کے بارے میں نبی پاک نے کلیئر بتایا ہوا ہے کہ یہ کیا، ان کی خوراک کیا ہے. تو نبی پاک نے کہا نا کہ بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، جیسے تم بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کرتے ہو یا بسم اللہ کے بغیر کھاتے ہو تو شیطان شامل ہو جاتا ہے. تو پھر اور وہ بنی آدم کی طرح کھاتے پیتے ہیں، تو ان کا سلسلہ تواصل و دو بھی چلتا رہتا ہے. ان میں مومن بھی ہیں اور کافر بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، اب اگر یہ وہی ابلیس کی اولاد ہے تو واللہ اعلم. اب جو اصل میں سوال ہے نا، دیکھیں یہ سب معروضی باتیں تھی کہ وہ کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے، اس کے بچے ہیں کہ نہیں ہیں، اس کی فوج تو ہے، اس کے کرندے تو ہیں، یہ تو ماننے والی بات ہے نا. انسانوں میں سے بھی ہیں، جنوں میں سے بھی ہیں. سورہ ناس میں کہہ دیا گا نا من الجن و من الناس، انسانوں میں سے بھی ہیں، جنوں میں سے بھی ہیں، جو اس کی بات مانتے ہیں، اس کے لیے کام کرتے ہیں. وہ تو اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے. تو ہم جو اصل جو ٹاپک ہے نا ہمارا آج کا وہ یہ ہے کہ ابلیس کی سائیکالوجی میں ایسی کیا بات تھی کہ وہ انسان سے جیلس کیوں ہوا اور اس کا وہ بدلہ ہم سے آج تک کیسے لے رہا ہے. اور چونکہ ہم دنیا میں آئے آزمائش کے لیے نا، تو ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ابلیس کا پرابلم کیا ہے، ہمارے ساتھ اس کا کیا مسئلہ ہے اور اس کو ہمیں سمجھنا کیسے ہے نا، تاکہ ہم اس کے وار سے بچ سکیں. سو ابھی جو میں آپ کو ساری آیات سنائی تھی نا، اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھے نا، وہ میں یہاں پہ میں نے کٹ شارٹ کر کے دوبارہ کٹ پیسٹ کیے ہیں آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ وہ پورے اس کا نا کہانی کو مطلب سمرائز کر لیں. سو پہلا پوائنٹ، ابلیس نے کہا کہ میں پسند نہیں کرتا انسان کو اور اس نے استکبر کیا نا. دوسرا پوائنٹ، ابلیس نے کہا کہ میں فسجدوا الا ابلیس، سورہ کہف میں بتایا گیا کہ وہ جنوں میں سے تھا، یعنی کہ تخلیق میں اپنے آپ کو اوپر سمجھ رہا تھا. تیسرا پوائنٹ جو ہے اس نے کہا کہ انسان جو ہے وہ ہمائن مسنون سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور چوتھا پوائنٹ جو ہے جو اصل میں بہت بہت امپورٹنٹ بات ہے، سورہ 7 کی آیت ہے، یہ ابھی پہلے ہم نے ڈسکس نہیں کی. جب اس نے منع کیا نا کہ میں نے سجدہ نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ڈائلاگ کیا. اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ اے ابلیس تجھے کس بات نے منع کیا، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تجھے کس بات نے منع کیا کہ تو اس مخلوق کو سجدہ نہیں کرا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. سو all of us should be very proud کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم وہ مخلوق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ہاتھ سے بنایا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کلیم کر رہے ہیں کہ انسان کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی روح اس میں پھونکی ہے اور اسے مٹی سے بنایا اور استکبرتا، اور تو پھر بھی جو ہے وہ تکبر کر رہا ہے. ام کنتا من العالین، کیا تو عالین میں سے ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھنے کی بات. اب عالین کا مطلب کیا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ عالین کی طرف کیا اشارہ کیا گیا. قرآن پاک میں جب بھی عالین کی طرف اشارہ کیا گیا نا، تو وہ کچھ خاص لوگ ہیں، وہ میں آپ کو ڈسکس کر لیتی ہوں. پرابلم یہ ہے کہ جب تخلیق کا وقت ہو رہا تھا تو ابلیس یہاں تو موجود تھا یا اس کا گواہ تھا، یا پھر اللہ کو پتا تھا کہ ابلیس یہ جانتا ہے کہ وہ مخلوق میں جو ہے اللہ کے ہاتھوں سے بنی ہے، لیکن ابلیس کو پتا تھا کہ ہم اللہ کے ہاتھوں سے بنے ہوئے ہیں نا. تو پھر اللہ سے فرما رہے ہیں کہ تو اپنے آپ کو عالین میں شمار کرنے لگا ہے. تو عالین کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں صرف اسی مکالمے میں ہوا ہے. اب عالین جو ہے نا وہ
ایسی مخلوقات ہیں جو بہت اپنے آپ کو مطلب اونچی ہیں اور اعلیٰ ہیں. اب وہ یہ فرعون کے بارے میں بھی اشارہ ہوا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو عالین میں سے تصور کیا تھا. اب اللہ واللہ عالم یہ عالین کون لوگ ہیں جو مطلب جن کا بہت اونچا درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اپنے آپ کو عالین کہہ رہے ہیں یا عالین تکبر کے معنوں میں ہے. یہ اگر کوئی اس سیشن کے اینڈ پہ ایکسپلین کر دے کہ عالین کا مطلب کیا ہے. جو مجھے سمجھ میں یہاں پہ آ رہا ہے کہ کچھ ایسی ہستی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بلند درجہ ہیں اور جو اپنے آپ کو پھر عالین سمجھتا ہے نا تو وہ بھی مطلب جیسے کہتا ہے کہ میں بہت پاورفل ہوں یا میں اللہ کا بہت برگزیدہ ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو سجدہ نہیں کروں گا. کچھ ایسے ہی لگتا ہے نا. اللہ تعالیٰ سے سوال جواب کر رہے ہیں کہ تو نے اپنے آپ کو عالین کی کیٹیگری میں ڈال لیا. یہ لائن سمجھنے والی ہے. اس پہ ذرا غور کرنا ہے کہ عالین کا مطلب یہاں پہ کیا ہے. یہ عالین جو ہے وہ اچھے لوگ ہیں کہ برے لوگ ہیں. اصل کوشچن یہ ہے. آگے چلتے ہیں. یہ ایلین بی سی سے بالکل ایسے ہی ہے. اب جو ہے یہ تقریر جو بک ہے تاریخ ابن کثیر اسی میں سے ہم نے یہ پیراگراف کٹ پیسٹ کیا ہوا ہے کہ تخلیق آدم سے قبل ابلیس سلطان الارض تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کا ارادہ فرمایا اور زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا. اب دیکھیں اللہ نے صرف اب یہاں باتیں کلیئر ہیں کہ انسان جب بنایا گیا تو مٹی سے بنایا گیا پھر اس کو خلیفہ بنایا گیا اور پھر اس نے مطلب عزازیل کا ارادہ یہی تھا کہ وہ آدم اور اس کی تمام ذریت کو ہلاک کر کے اس کی زمین پر تمام ملکیت چھین لے گا کیونکہ وہ اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار ہے. نیکسٹ. لیکن اللہ نے اس کی عبادت گزاری کی وجہ سے اس کو دنیا نہیں دی نا تو اس نے تکبر کیا اور آدم کو سجدے سے انکار کیا اور ارتکاب کفر کیا. انکار کی وجہ اس کا آگ سے تخلیق اور قوم جنات سے ہونا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اسے اللہ تعالیٰ کو شیطان اس کی ذریت کی پیروی کریں گے. اب ذریت کا مطلب تو اولاد ہی ہوتا ہے. واللہ عالم یا اولاد جو ہے لغوی معنوں میں کہ اصطلاحی معنوں میں جبکہ وہ بنی آدم کی دشمنی میں سب سے آگے ہے. یہ بھی فرمایا کہ ظالموں کا انجام برا ہوتا ہے. نیکسٹ. آگے چلیں. یہ وہی بات جو نے آپ سے ڈسکس کی تھی ابھی کہ جب انسان کی مٹی سے تخلیق ہو رہی تھی تو اس کو جو ہے نا وہ جو غرور تھا وہ سب ٹوٹ رہا تھا کہ یہ تو اس وجہ سے جو ہے جب اس کا غرور ٹوٹا ہے اور تو وہ اپنے تکبر میں اس کی آنکھیں آگے تکبر آیا اور اس نے جو ہے وہ طاعت سے انکار کر دیا. لیکن اس کا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بنایا تھا. ابلیس کے پاس طاقت تھی علم تھا. وہ مطلب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ میں نظر آ جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے. ہم اکثر بات سوچتے ہیں نا کہاں دنیا میں پھنس گئے ہیں اور مادی وجود میں آ گئے ہیں. آسمانوں پہ ہوتے اللہ میں کو دیکھتے اللہ میں کی عبادت کرتے اور کبھی نافرمانی نہیں کرتے. لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ابلیس سے بڑھ کے کون تھا جس نے عبادت نہیں کی تھی یا ابلیس سے بڑھ کے کون تھا جس کے پاس علم نہیں تھا یا ابلیس سے بڑھ کے کون تھا جو آسمانوں کی سیر نہیں کرتا پھرتا تھا اور پھر بھی اس نے مطلب اللہ تعالیٰ کے مطلب جیسے سامنے انکار کیا اتنی تکبر اور ڈٹائی کے ساتھ. تو ایسا اس کی سرشت میں کیا آ گیا تھا نا کہ اس نے اتنا زیادہ اس کو پتا تھا کہ اس کا انجام بھی کیا ہوگا تو اس نے کیوں انکار کیا. اب کچھ اس میں جو ہے صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ اس کی نیچر میں یہ تھا کہ وہ ڈیزائن ہی ایسے ہوا تھا نا. ابلیس کی ڈیزائننگ ہی ایسے ہوئی تھی کہ وہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اس نے انکار کرنا تھا. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ سارا معاملہ طے ہو گیا تو اب اس نے سجدہ نہیں کیا. ہم ڈسکس کر چکے ہیں نا کہ اس نے اپنے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا اپنے غرور کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا. لیکن اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اب آپ نے مجھے جو ہے پھٹکار تو میرے پہ ہو گئی ہے آدھا اس کو پتا تھا کوئی انکار تو کر ہی چکا ہے. تو اس نے اپنے مطلب جلسی میں کہا انسان کی جلسی میں کہا کہ سجدہ تو میں نے نہیں کرنا لیکن آپ مجھے مہلت دیں. یہ اصل میں بات یہ تھی جو ہمیں ڈسکس کرنی ہے. یہ امپورٹنٹ آیت ہمارے لیے ہے کیونکہ وہ بھی جو مکالمہ ہوا وہ اللہ اور اس کے بیچ میں تھا. اس میں انسان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے نا. لیکن اصل بات یہ تھی کہ اس نے یہ کہا کہ یا اللہ جی آپ مجھے ٹائم دیں میں آپ کی جس کو آپ کہیں نا کہ یہ مطلب افضل ہے تجھ سے میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا. جیسا میں راستے سے ہٹا ہوں نا میں نے تکبر کیا ہے میں ان سب کو اپنی راہ پہ لگاؤں گا تاکہ میں یہ ثابت کر سکوں کہ یہ اس قابل نہیں تھے کہ انہیں سجدہ کیا جائے. نعوذ باللہ. آپ چیک کریں کہ وہ اتنا پاورفل تھا اتنا نالجیبل تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے چیلنج کیا اللہ تعالیٰ سے ڈیئر کیا نا. سب ڈیئر نہیں کھیلتے. تو بیسیکلی شیطان نے تمام مخلوقات کے سامنے اللہ تعالیٰ کو سے ایک مہلت مانگی کہ آپ مجھے مہلت دیں مطلب جو میری سزا تو میری ہے ہی ہے لیکن سزا کو ذرا ڈیفر کر دیں نا آپ ذرا تو میں ان سب کو بھٹکاؤں گا. ٹھیک ہے آپ مجھے بس مہلت دیں. فانظرنی مجھے مہلت دیں. کہاں تک یوم یبعثون تک. اب میں کتاب پڑھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ دیکھیں فرشتہ جو ہے نا ابلیس چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. جسے ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت جبرائیل حضرت میکائیل بہت پاورفل ہیں اور ہم امپریس ہوتے ہیں نبی پاک کے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین نبی ہیں. تو اس ساری کہانی میں ابلیس بھی اتنا ہی پاورفل ہے شدید ترین پاورفل ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یوم دین آنے والا ہے. دیکھیں نا اس نے خود کہہ رہا ہے کہ میرے پہ
کہ مجھے آپ مہلت دیں قیامت یوم یبعثون، یعنی کہ اس کو پتہ ہے کہ ہم سب نے مر جانا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور پھر بھی وہ دیکھیں کتنا بریو ہے، کتنا نڈر اور بہادر ہے، مجھ سے کتنا ڈھیٹ ہے، کتنا لعنت زدہ ہے، کہ وہ کہہ رہے کہ مجھے یوم الوقت معلوم تک مجھے اللہ تعالیٰ سے اس نے مہلت مانگی ہوئی ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مہلت دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مہلت قیامت تک کے لیے دے دی ہے، اور اس مہلت میں اس نے کرنا کیا ہے؟ اصل میں ہمارے لیے ڈرنے کا مقام اگلی آیتیں ہیں، آگے چلتے ہیں، یہ سورہ 7 کی آیتیں میں نے اکٹھی کی ہیں، تو اسے اب مہلت مل گئی ہے۔ اب جو اصل بات ہے نا، اس نے کہا کہ یا اللہ جی مجھے آپ کی عزت کی قسم، کالا فبعزتی کا، جب یہ ڈائلاگ چلا تھا نا اس کا میاں سے، تو اس نے اللہ سے آخری بات کی کہ یا اللہ جی مجھے آپ کی عزت کی قسم، سوچو اس نے چھوٹی قسم نہیں کھائی ہے، وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اے اللہ جی آپ کی عزت کی قسم، اس کو پتہ ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، وہ یہ انہیں کہ اس کو اتنا یقین ہے کہ وہ ہم سب کو گمراہ کر دے گا۔ اس نے کہا کہ اللہ جی آپ کی عزت کی قسم میں ان سب کو بہکا دوں گا، اجمعین کا مطلب یہ ہے کہ میں سب کے سب بہکا دوں گا نا، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو آپ کی راہ میں یا آپ کی فرمانبرداری کرے گا۔ آئی مین وہ پروف یہ کرنا چاہتا ہے کہ اس میں ہمیں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم بھی گرے ہوئے ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اچھی مخلوق نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا کہا کہ الا عبادک منہم المخلصین، لیکن نہیں تو سب کو نہیں بہکائے گا جو میرے مخلص نہیں سوائے تیرے مخلص بندوں کا، مطلب یہ خود ہی بعد میں کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ سوائے تیرے مخلص بندوں کے میں ان سب کو بہکا دوں گا۔ سو یہاں پہ ایک ایکسیپشن لگ گئی ہے، اور ایکسیپشن کس کی لگی ہے؟ مخلصین کی، وہ لوگ جو اللہ سے اخلاص رکھتے ہیں۔ اب وہ اخلاص رکھنے والے لوگ کون سے ہیں، یہ ہم سب نے فگر آؤٹ کرنا ہے، اور ہماری زندگیوں کا یہ جو پوری کہانی ہے نا، پیدا ہوئے دنیا میں آئے اور اوپر چلے جانا ہے، یقین کریں یہ پوری کہانی جو ہماری پیدائش سے لے کر اسی ایک لفظ مخلصین پہ کھڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم اس مخلصین کی کیٹیگری میں کاؤنٹ نہیں ہوتے تو پھر سمجھیں کہ ہم نے شیطان کو سچا ثابت کر دیا، اور ہم اگر اس کیٹیگری میں چلے گئے انشاءاللہ تعالیٰ تو پھر شیطان اس دن رسوا ہوا قیامت کے دن، ٹھیک ہے، اپنے سارے علم کے باوجود۔ اچھا تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ شیطان کو یہ ذمہ داری دی ہے، کچھ مفسرین یہ جو صوفیہ کرام نا ان کا، اچھا آپ کبھی آپ پڑھے نا، یا آپ نے جان ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ پڑھے ہیں، یا لٹریچر پڑھیں، یا شاعرانہ چیزیں پڑھیں نا آپ، تو تھوڑی سی اجازت ہے مجھے، میں تھوڑا سا نا سفیانہ کلام میں بتا دوں۔ سفیانہ مسائل میں آپ کو پتہ ہے ابلیس کی بڑی عزت کی جاتی ہے، ہاں واقعی اس کی بہت عزت کی جاتی ہے، کیونکہ سارے صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ ابلیس جو ہے نا وہ بھی اللہ کا بندہ ہی ہے، بس مصیبت یہ ہے کہ اس کو ٹاسک یہ ملا ہے کہ وہ ہمیں جج کرے، یعنی کہ وہ ہمارے لیے برائی بن کے سامنے آتا ہے نا، تو وہ ہمارے لیے صراط مستقیم پہ کھڑا ہوتا ہے۔ سوچیں اگر ابلیس ہی نہ ہوتا دنیا میں تو پھر ہم دنیا میں جج کیسے ہوتے ہیں؟ سو ہی از لائک وہ ہمارے لیے پیدا اس لیے ہوا ہے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پہ کھڑا ہو جائے اور ہمیں بہکائے، وہ جب اس کو ہم پہچان لیتے ہیں تو ہمیں صراط مستقیم مل جاتا ہے۔ سو ابلیس کی بھی نا کہتے ہیں ابلیس بھی اللہ کا بندہ ہے، کیونکہ اللہ ہی نے اس کو کہا ہے کہ ہمیں بہکائے، مطلب اللہ کے حکم سے وہ ہمیں بہکا رہا ہے، خود تو اس کی اتنی جرت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ بات میں ویسے تو وہ لعنت زدہ ہے، رجیم ہے، اس پہ پھٹکار ہے، لیکن وہ جیسے کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہے، اور یہ بھی انسان کے لیے اس کو ایسا بنایا گیا تاکہ اس میں مطلب 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ ابلیس کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس پوری کائنات میں آدم میں سے جو مخلصین ہے نا وہ پرومیننٹ ہو جائیں، کیونکہ اگر وہ بھٹکاتا نہیں تو مخلصین کا پتہ نہیں چلتا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے بھیڑوں کا ایک گلہ ہوتا ہے اور 200-250 بھیڑیں جا رہی ہوتی ہیں، تو اگر کوئی بھیڑ جو ہے اس کو اپنے پرومیننٹ کرنا ہو، خوبصورت کرنا، تو آپ اس کے گلے میں گھنٹی باندھیں گے، کوئی اس کو نشانی لگا دیں گے، تو تمام آدم کی اولاد میں سے جو نشانی لگائی گئی جائے گی نا مخلصین ہے، وہ ہیں جو وہ نشانی لگنی ہے شیطان کی آزمائش کے تھرو۔ تو یہاں سے میں سمجھ میں آتی ہے کہ کہانی کیا پوری ہماری تخلیق کی۔ آگے چلتے ہیں، یہ اب اگلی آیت ہے کہ اب جب وہ بالکل کھل کے سامنے آ گیا، اس کو مہلت دے دی گئی، تو اس نے اب اپنا نا پلان بتایا اللہ کو، مطلب دیکھیں کوئی چھپی بات نہیں ہے، قرآن پاک نے ہمیں ہر چیز کھول کے سامنے بتا دی ہے کہ یہ اسی طرح سے تم لوگ آزمائے جاؤ گے۔ تو اس نے طرح سے مطلب اس نے صاف کہہ دیا طرح سے کہ چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا نا، اب دیکھیں وہ جہاں پہ صاف ہو رہا ہے کہ گمراہی اس کی اپنی طرف سے نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے، میں نے نہیں بتانا کہ مخلصین کون ہے، میں نے تو آپ لوگوں کے سوال کھڑا کر دیا ہے کہ ہم سب سوچیں کہ مخلصین ہے کون، اور ہم کس طرح کہاں گرتے ہیں اس ٹائم۔ مخلصین وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ مخلص ہیں، اللہ سے جو مخلص ہو، کیا ہم ہیں؟ تو آپ نے مجھے گمراہ کیا، میں قسم کھاتا ہوں، اس نے قسم کھائی کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا۔ یہ اگلا سوال ہے جو صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں شیطان اس سچ اے کننگ ڈیول، اس سچ اے بیوٹیفل تھنگ، ابلیس ایسی کوئی ملدہ کی مخلوق ہے، وہ ہی نوز کے صراط مستقیم کیا ہے، دیکھیں نا وہ کہہ رہا ہے کہ میں آج صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا،
یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو صراط مستقیم ہے، جو آپ کا راستہ ہے، جو سیدھی راہ ہے، میں اس کے اوپر بیٹھوں گا، میں وہاں سے آؤں گا اور صراط مستقیم میں ان کو بھٹکاؤں گا. یعنی کہ دیکھیں جو الگ طرف راستہ ہے نا، شیطان اس کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کبھی تم دائیں سے جاؤ کبھی بائیں سے جاؤ، لیکن ہمیں صراط مستقیم پہ نہیں آنے دیتا. وہ کہتا ہے میں کہ دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا، آگے سے اور پیچھے سے. تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے آپ کو شکر گزار نہیں ہوں گے. اچھا یہ جو آگے پیچھے ہے نا، یہ آپ نے خود سرچ کرنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. یہ 4 برائیاں ہیں. یہ جو آگے سے آؤں گا اور پیچھے سے آؤں گا اور دائیں اور بائیں سے، یہ بیسکلی 4 برائیوں کی طرف اشارہ ہے. یہ گناہ کبیرہ ہیں 4. یہ میں نے آپ کو نہیں بتانا، یہ آپ نے خود سرچ کرنے ہیں کہ وہ کون سے 4 گناہ کبیرہ ہیں جن کے تھرو یہ ہمیں بھٹکائے گا. یہ آگے پیچھے جو ہے نا، یہ بیسکلی 4 اس کے ٹریپ ہیں، 4 میجر ٹریپس ہیں، وہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ بعد میں. آگے چلتے ہیں نیکسٹ. اب یہاں پہ اس کو جو ہے نا ازازیل کے روپ سے وہ سیٹن میں گر چکا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہم ابلیس ظنَّهُ. اب یہاں پہ جو اس کا ٹریپ ہے نا، وہ یہ ہے کہ گمان کے تھرو. زنا جو نا، زن کا جو ورڈ ہے گمان ہے، وہ ہوتا ہے کہ ابلیس کا جو سارا ٹریپ دنیا میں جو کرتا ہے نا، وہ گمان کے تھرو کرتا ہے. تو اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں ازازیل ابلیس بن گئے نا. اب یہ ازازیل نہیں رہا، ابلیس بن گئے. تو ابلیس بننے کے بعد جو ہے مومنی اس کی جو ہے وہ تابعداری کرنا شروع کر، سوائے ایک جماعت کی، وہ مخلصین کی جماعت ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ قیامت ہم کہیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ جی وہ تو شیطان نے ہمیں بھکا دیا تھا، فلاں ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں. یہاں پہ قرآن پاک میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ شیطان کا انسان پہ زور کوئی نہیں ہے، زبردستی کوئی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ وہ ایک گمان دکھاتا ہے، ٹریپ دیتا ہے. چوائس از آل اوورز، چوائس آپ کی اور میری اپنی ہوتی ہے. مکان لہو علیہ من سلطان، کہ اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہمیں زبردستی کرتا. وہ صرف آپشنس رکھتا ہے ہمارے آگے، آپشنس وہ بے بنا رکھتا ہے. اب لاسٹ ٹائم مجھے کوئی بتا رہا تھا، ہم جو تدبر قرآن کا سیشن لے رہے تھے، تو وہ ڈاکٹر صاحب آئے تھے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ ایک دن میں 60,000 جو ہمارے خیالات ہیں نا، سوچیں ہیں، وہ پوپ اپ ہوتی ہیں مائنڈ کے اندر. 60,000 ٹائم ہمارے دماغ میں نا اشارے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں. 60,000 منیمم ٹریپس آتے ہیں. آپ سوچیں اگر اس میں سے ہم 10-15 بھی ڈیلی کے اگر ہم اس کے پریکٹس کر لیں تو شیطان تو کامیاب ہے پھر. سو یہ ہم پیدائش سے لے کے مرتے دم تک اس کے امتحان میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیں ٹریپ کر رہا ہوتا ہے. ایک خیال پہ دوسرا خیال پہ خیال ڈالتا ہے، ہمیں بھٹکاتا ہے. یہ خیال کے تھرو ہمیں بھٹکاتا ہے، نتھنگ ایلس. ٹھیک ہے، جو لوگ شک میں ہیں، اور کون لوگ اس کے ٹریپ میں آئیں گے، دیکھیں جو شک میں ہوں گے. شک کا مطلب یہ ہے جن کا ایمان ڈاؤٹ فل ہوگا نا. لفظ ہے یومین بالآخراتی ممن ہوا منہا فی شکین، کہ جو انسان شک میں چلے نا، انسان کہتا ہے پتہ نہیں ہمیں کس نے بنایا، اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا، کائنات کیسے بنی. جب ہم شک میں پڑتے ہیں نا، تو اس وقت جو ہے وہ ہمیں بھٹکا دیتا ہے. سو شک والے میں کام میں نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے، ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے. نیکسٹ چلتے ہیں آگے. سو یہ لاسٹ سلائڈ ہے آئی تھنک، میرا خیال ہے ہمارے سامنے ابلیس کا سارا جو ٹریپ ہے وہ بالکل کلیئر ہو کے آ گیا ہے کہ ابلیس نے کس طرح سے جو ہے نا وہ ہمیں ٹریپ کرنا ہے اپنے گمان کے تو شک کے تو. جزاک اللہ خیر ایوری ون، آپ سب لوگ ساتھ رہے. آج ہم نے صرف ابلیس کا ٹاپک کور کیا ہے. اگلے ویک میں ہم ابھی سے نا جی میں وہی کہنے لگی تھی کہ اب یہ شیطان اور ابلیس میں کیا فرق ہے، اور جو پوچھ رہے تھے نا کہ شیطان کے ٹریپ کیا ہیں اور دنیا میں وہ کیسے کام کرتا ہے، وہ ہم نیکسٹ سیکشن میں اگلے ویک میں کور کریں گے. آپ پلیز پڑھ کے آئے گا. آج صرف ہم چاہتے ہیں کہ ابلیس کے جو آسمانی معاملات ہیں نا، وہ جو ساری اس کو ہم ڈسکس کر لیں. کہ اچھا ایک اور بات، ابلیس کا جو نام ہے جو باقی کتابوں میں ہے، جیسے بائبل ہوگی یا جوز کی بکس ہوگی، تورات ہوگی، اس میں نا اس کو لوسیفر بھی کہا جاتا ہے، یا اور اس کے علاوہ بیلفر موت بھی کہا جاتا ہے. آپ کوئی بھی اٹھا لیں، کوئی بھی ریلیجن اٹھا لیں نا، چاہے ہندو مت اٹھا لیں، آپ کو ہر جگہ پہ نا ایک خیر اور شر نظر آئے گا، ایک آپ کو برائی کا بادشاہ نظر آئے گا، وہ جو بیسیکلی ابلیس ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف اسلام میں نہیں ہے کہ ابلیس کا کنسیپٹ دنیا کے ہر مذہب میں ابلیس کا کنسیپٹ ہے. کچھ لوگ اس کو ایز ایون مانگتے ہیں، کچھ لوگ ایسے جو ہے وہ ایسے سورس آف گڈ بھی مانتے ہیں. پتہ آپ کو یہ بات، وہ سمجھتے ہیں کہ ابلیس اتنا بہادر تھا کہ اس نے اللہ سے بھی حق کی بات کی نا، اپنے حق کے لیے لڑ پڑا. سو ابلیس کو ایز اے سمٹم آف بریوری بھی لیا جاتا ہے دنیا کے اندر. آپ کو پتا ہے یہ بات کہ دنیا اس کو بہادری کی علامت کے طور پہ سمجھتی ہے کہ چاہے مر جاؤ، چاہے گناہ مل جائے، لیکن ہم نے اپنی مرضی سے گناہ لینا ہے. استغفر اللہ نعوذ باللہ. لیکن مجھے آپ کو بتانا لازمی ہے کہ ہمارے لیے وہ لعنت زدہ ہے. دنیا میں وہ ایگزیکٹلی بالکل آپ نے صحیح کہا، وہ فریڈم کا سمبل ہے دنیا میں. آپ پیراڈائز لاس پڑھیں نا، جان ملٹن کی بہت ہی مشہور نظم ہے، تو اس میں وہ الٹیمیٹلی اینڈ پہ کہتا ہے کہ چاہے جہنم میں رہیں گے لیکن اپنی مرضی سے تو رہیں گے نا، اپنی چوائس پہ رہیں گے. سو دس از دا کائنڈ آف استقبال اس کے اندر ہے. تو اللہ میں ہمیں محفوظ رکھے. اور سوچیں، آپ نے کبھی نوٹ کیا دنیا میں ہم بھی کل وہ اقرا بہن بتائی تھی کہ ہم بھی دنیا میں یہ نہیں کر رہے ہوتے کہ اپنی مرضی سے دنیا میں جئیں گے، اپنی چوائسز سے جئیں گے.
سو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اپنی چوائسز اگر اڈاپٹ کر لیں تو پھر تو ہم شیطان کے ہی بندے ہوئے ہیں نا، اسی کے چلے گئے، مخلوق میں چلے گئے. ٹھیک ہے، سو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. جزاک اللہ خیر. اینی کوشچن پلیز؟ ہم عباد المخلصین کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. اینی ون پلیز؟ عمر بھائی. جی ہینڈ ریز کریں جس نے کوئی کوشچن کو کوئری یا اس میں کوئی ایڈ آن کرنا ہے. ویسے شیطان سے ہمارے لیے ایک سیکھنے والی چیز ہے اس کی کمٹمنٹ. وہ جتنا کمیٹڈ ہو کے کام کر رہے ہیں نا، ہمیں بھی اس کے جو اپوزٹ کام کریں نا، اوبیسلی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، تو ہمیں بھی اتنی یا اس سے زیادہ کمٹمنٹ کے ساتھ کام کریں گے تو بات بنے گی. ادروائز شیطان کا جو وار ہے وہ اتنا ایزی نہیں ہے. اوکے سسٹر مصباح انمیوٹ کر لیں کینڈی. جی جو منیرا نے ایک آیت شیئر کیا نا جس میں چار میں نے بتایا کہ چار گناہ کبیرہ ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا جو میں نے پڑھا تھا نا وہ یہ تھا کہ شیطان نے چار طریقے بتائے تھے کہ میں کیسے کیسے بہکاؤں گا. ایک تو یہ کہ وہ آگے سے بہکائے گا، یعنی کہ وہ سب سے پہلے انسان کو وہ مستقبل کا خوف دلاتا ہے کہ جو مطلب جو انسان کو ہر وقت ٹینشن لگی رہتی ہے کہ میرا کل کیسا ہوگا، تو وہ اسی کا خوف دلاتے ہوئے انسان سے گناہ کرواتا ہے. اور پیچھے سے وہ ماضی کے جو مسائل ہیں، جو ماضی کی مایوسیاں ہیں یا ریگریٹس ہیں، ان میں انسان کو بہکائے رکھتا ہے. اور رائٹ سائڈ سے وہ نیکوکاروں کو بہکاتا ہے کہ ان کی نیکی کا وہ دکھا کے، اس کا نیکی کا تکبر کروا کے. اور جو لیفٹ سائڈ ہے وہاں سے وہ ڈائریکٹلی مطلب جو اس کا طریقہ ہے کہ وہیں سے آتا ہے وہ اس کی گناہوں میں مبتلا کر کے. تو یہ چار سائڈ جو میں نے پڑھی ہیں ابھی تک. کیا منیرا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ نہیں، جزاک اللہ. میں کہا تھا لوگ خود فگر آؤٹ کریں گے، بٹ آپ نے نا وہ کھول دیا ہے. جزاک اللہ. جی سمٹنگ سسٹر میں عظمیٰ جاؤ. انمیوٹ کر. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منیرا نے کافی اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا، کیونکہ میں نے اس کے اوپر کافی تھوڑی ریسرچ کی ہوئی تھی کافی ٹائم پہلے سورہ بقرہ کو اور سورہ راف کے حوالے سے. تو میں اس میں کچھ بس پوائنٹس ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. وہ یہ کہ جیسے سسٹر منیرا کہہ رہی تھی کہ ایک یہ بحث کہ یہ شیطان تھا یا جنوں میں سے تھا، تو اس کے اوپر بھی ایک جو مطلب اگر ہم ٹوٹل سارا مٹیریل جمع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ شیطان ہے. ایکچولی جب شیطان اور جو فرشتے تھے وہ تو اللہ تعالیٰ نے نور سے تخلیق کیے تھے اور نار سے تخلیق کیے. تو انسان جو ہے وہ خاک سے اور کیا تھا، اور خاک اور پانی سے. اور جب ہم نے اور اس کے اندر جو مٹی جو سنسناتی ہوئی جس کی بات کی نا، اس کے پروسیس تھے. تو جو سنسناتی ہوئی مٹی تھی، تو کیونکہ جب آپ بتا رہی تھی نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو وہ دیکھ رہے تھے، تو وہ اس ایلیمنٹ کو بھی جانتا تھا کہ جو اس کے اندر وہ جو میرے اندر ایک ایلیمنٹ ہے نا، وہ ایک ایلیمنٹ اس کے اندر ہے. دیٹ واز اے نار. کیونکہ وہ جب وہ اس کو سنسناتی ہوئی وہ مٹی سے، جو جلی ہوئی مٹی سے جب اس کے اندر وہ آنسر ڈال دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کو پتا تھا کہ میں نے اس کو کہاں سے بہکانا ہے. تو وہ اس پوائنٹ کو جانتا تھا. ظاہر ہے اگر آپ کے سامنے کوئی بھی چیز جس کا میکانزم یا اس کی پتا ہو، تو آپ کو اس کا وہ پوائنٹ پتا ہو کہ جہاں سے آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے اگر میں نے کیا ہے، تو جیسے بجلی کے تاروں میں آپ اس کے وہ رانگ پوائنٹس پہ چلے جاتے ہیں تو وہ ارتاش کیسے پیدا کر سکتے ہیں. تو وہ اس کو پتا تھا کہ اس نے بندے کو کیسے بہکانا ہے. دا سیکنڈ تھنگ، جو آپ صوفیلزم کی بات کر رہے تھے نا، تو صوفیلزم میں ایک بات بہت زیادہ اس کو اسٹرانگلی جیسے کی جاتی ہے، یہ بات ہے کہ وہ شیطان کو وہ مانتے ہیں. لیکن اصل تھنگ یہ ہے کہ ایک تو آپ کا نفس ہے. شیطان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے نا کہ شیطان وہ خرابے کار ہے کہ جو آپ کے اوپر ایک جگہ پہ وار نہیں کرے گا. وہ آپ کا نفس ہے، وہ کنٹینیوسلی وار کرے گا. تو شیطان جو ابلیس جو وار کرتا ہے نا، وہ جگہ بدل کے کرتا ہے. مگر آپ نے ایک جگہ سے وہ ناکام ہو گیا تو وہ دوسری جگہ سے وار کرے گا، کنٹینیوسلی سیم نہیں کرے گا. تو ہم میں سے اکثر لوگ ایسے گناہ کر جاتے ہیں اور ہم لوگ کہتے ہیں شیطان نے بہکا دیا تھا. نہیں، اس وقت آپ کا نفس، یعنی کہ وہ اس کے اندر جب آپ کسی چیز میں کھب جاتے ہیں تو وہ شیطان ہوتا ہے. اسی لیے ہمارا ٹریک جو ہوتا ہے وہ کافرین کی سائڈ پہ چلا جاتا ہے. توبہ کا دروازہ اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ جب وہ اس نے بہکانا ہے، آپ نے توبہ کرنی اور آپ واپس ریٹرن آؤ گے. لیکن جس وقت آپ نفس کے ٹریک پہ چلتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس کو پکا کر لیتے ہیں. تو یہ وہ ایک کانسیپٹ، اور یہ قرآن میں بھی موجود ہے کیونکہ قرآن نے ان سارے کانسیپٹ کو بہت کلیئر کیا. اینڈ دا تھرڈ ون، تو مخلصین کے بارے میں جو ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے خود ایک تو سورہ اخلاص
इखलास बता दी। सूरह इखलास का जो चैप्टर है ना वो क्लियर करता है कि मुखलिसीन कौन लोग होंगे। एंड देन सिबगतुल्लाह व मन अहसन सिबगतुल्लाह, जो उसमें आयत है ना, उसमें अमाल के बारे में अल्लाह ताला ने बात की है कि आप कह दीजिए कि तुम अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हो कि जो हमारा और तुम्हारा रब है, और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल हैं और मेरे लिए मेरे अमाल, और हम इसी के लिए मुखलिस है। यानी कि जब अमाल अल्लाह के लिए मुखलिस हो जाएंगे, यू आर जस्ट गोइंग टूवर्ड द राइट ट्रैक, और फिर शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता। और उसके अंदर सारे फिगर, सारे एलिमेंट, जितनी आजमाइशें, जितनी सख्तियां आनी है, कुरान ने उसको सब बता दिया। लेकिन जो अल्लाह का बंदा होता है ना, वो खड़ा रहता है। कोई आजमाइश, कोई सख्ती आती है, वो कहते हैं अल्लाह की तरफ से आई है, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। और जो शैतान जिस वक्त उसको वसवसा डालता है, वो फौरन से बस पहले अपने दिमाग में क्या करता है, वो वसवसा पकड़ता है, अच्छा मैं तो हुई बुरा, मेरे साथ ही हुआ, मैं तो अल्लाह का नेक ट्रैक पे था। तो ये चीजें फिगर आउट हमने करनी होती है। उस वक्त जिस वक्त आपको वसवसा आता है, उसी वक्त आपने शैतान से पनाह मांगनी होती है। और अक्सर जब हम भूल भी जाते हैं, तो अल्लाह ताला ने शैतान से बचने का सबसे जो महफूज तरीन तरीका रखा ना, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने के साथ, वो तौबा था। कि मेरे बंदे जो होंगे ना, वो ट्रैक पे आएंगे गलतियां करके सीखने से, तो शैतान उनको बहका नहीं सकेगा। सो वी नीड टू बी फोकस दीज एलिमेंट्स। हमें जब तक अपने आप को हमारी कमांड एंड कंट्रोल नहीं होगी ना, हम इस रास्ते से, मतलब हम शैतान के बहकावे में आते रहेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। जज़ाकल्लाह उस्मा। यहाँ पे सब लोग को मैं एक बात बता दूं कि नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम यही कवर करेंगे कि शैतान के वार कैसे कैसे आते हैं। यानी कि नेक्स्ट वीक में हम इब्लीस के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीक में हम शैतान के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। फिर शैतान के वार, उसका गुमान, उसका वसवसा, हमारे पाक में जहाँ जहाँ पर शैतान आया है ना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम वो सारी आयत कवर करेंगे। फिर उसका पूरा पूरा जो जिस पैटर्न से वो हमसे लड़ाई करता है ना अपने लश्करों समेत, हम वो सारा मैकेनिज्म ऑफ वॉर समझेंगे। और फिर उसके अगेंस्ट हमें हमें सिखाया क्या गया है, उस्मान ने कहा कि ताऊस पढ़ना, याउज़ु बिल्लाह, ये शायद नेक्स्ट सेशन का पूरा टॉपिक है। इंशाल्लाह हम इसमें पूरी डिटेल डिस्कस करेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी शैतान के अगेंस्ट लड़ने के लिए, पनाह कैसे मांगनी है, अमाल कैसे करने हैं, वसवसे में कैसे, इल्हाम और वसवसे में क्या फर्क है, हमें कैसे पता चलेगा कि शैतान है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये नफ्स का मामला है, हमें कैसे पता चलेगा कि मुझे कोई इल्हाम आ रहा है, थॉट को जी। अपने फिल्टर कैसे करना है, ये हम शायद नेक्स्ट वीक में और इंशाल्लाह डिटेल से जी देखेंगे। मुनीरा, बस इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो ये है कि इखलास जो है ना, वो अल्लाह के साथ आपका इखलास किस हद तक है। मतलब बाकी सारी ट्रैक्स आप तब फॉलो करेंगे जब आपका इखलास अल्लाह के साथ हो जाएगा। वंस फर्स्ट ट्रैक जो है वो इखलास वाला है। इसीलिए सही कह रहे जो हैं। शोरत है वो उस साइड पर है और हम इस साइड पर है। नहीं, आप इखलास बिल्कुल नहीं ठीक कह होगा। रही हैं कि ये सबके लिए कि जो थंब रूल है ना इस प्रेजेंटेशन में, आज के दिन जो हमने जो थंब रूल लिया है, थंब रूल ये है कि इब्लीस के जाल से वही बचेगा क़यामत के दिन जो अल्लाह का बंदा होगा, जो इखलास का बंदा होगा। अब इखलास सब हम सब कुरान पाक में पढ़ के मतलब सूरा इखलास तो है ही समझने के लिए, कुल हु अल्लाहु अहद, लेकिन प्रैक्टिकली वो इखलास जिंदगी में कैसे आएगा, इसको सब फिगर आउट करना शुरू कर दें, तो हमें सबको पता चलेगा कि जहाँ जहाँ हम मुनाफत से काम ले रहे हैं अपनी जिंदगियों में, अपने लिए जी रहे हैं, बस उसको हर बंदे का अपना अपना मसला होगा, हर एक को वो फिगर आउट करना है तो उसके अंदर क्या मसला है जिसे वो खत्म करे तो वो मुखलिस बंदा बन सकता है। नबी जो अल्लाह ताला के नबी होते हैं ना, वो सब अल्लाह के मुखलिस बंदे होते हैं। अल्लाह ताला ने सब तमाम नबियों को अपने मुखलिस बंदा डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, अल्लाह की रूह ये नेक्स्ट वीक, अभी नहीं हम इसको डिस्कस करेंगे, ये बहुत लंबा कंसेप्ट है भाई, ब्रदर नेक्स्ट वीक जी, इंशाल्लाह हम करेंगे। ब्रदर मैं भाई और हसन, कुछ सवाल ब्रदर हसन का कोई हैंड रेस किया तो फिर उन्होंने डाउन कर दिया। जी आप अनम्यूट कर सकते हैं ब्रदर। अच्छा, मेरा जैसे कहते हैं काफ़ी एक तो हेल्पफुल सेशन था, और ये मेरा पहला सेशन था। सवाल मेरा कोई छोटा सा ही है। अब वो ये है कि हम देखते हैं कि शैतान जो है इसको अल्लाह ने प्रमोट किया फरिश्ते के रैंक में, ठीक है। तो सवाल मेरा ये है कि मतलब अगर एक बंदा इतना कामयाब जा रहा है स्पिरिचुअली, वो फरिश्ते के रैंक में पहुंच गया, ठीक है, तो आगे जाके वो इस तरह की मतलब हरकत क्यों करेगा कि भाई मैं ये काम नहीं कर रहा, मैं वो काम नहीं कर रहा। तो इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि जो ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम जिन टू फरिश्ता टू बैक टू मरदूद, इसके पीछे क्या लॉजिक है? भाई, मैं जब पढ़ रही थी ना तो इसमें लिखा, आयमा ग्राम इसको ऐसे कहते हैं कि चूंकि उसकी तख्लीक नार से थी ना, नूर से नहीं थी या मिट्टी से नहीं थी, उसकी तख्लीक का मादा ही नार है, प्योर नार है। और नार भी जो है ना वो तीन तरह की मतलब है। मैं कुरान पाक में जिन्नों के बारे में है कि मिन मारे जिन मिन नार, ना आग के शोले से पैदा ना किया गया, और एक जगह पे है नारुम मिन समूम, कि स्मोकलेस से पैदा किया गया, स्मोकलेस फायर से। सो कुछ आयमा ग्राम का ख्याल है कि उसकी जो क्रिएशन मादे की जो सरिश्त है ना नार, उसमें ही अल्लाह की तरफ से एक नाफरमानी का एक एलिमेंट था। मतलब अगर हम ये देखें कि हर चीज की जो नेचर है वो उसकी सोर्स से डिफाइन होती है, उसकी उसकी केमिस्ट्री से डिफाइन होती है ना। अगर हम इस प्रिंसिपल पे चलें, एक पॉसिबल थ्योरी बता रही हूँ, तो देन इट्स पॉसिबल कि उसकी जो नार से क्रिएशन है, उसने उसको प्राइड में मुबतला किया, वन थिंग।
پھر دوسری بات جو ابھی میں نے سے ڈسکس کی کہ ایکچولی میرے پاس مطلب صوفیہ کرام کا جو اسکول ہے جو صوفی تھاٹ ہے جو صوفی اسکول ہے اسلام کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب جو بات کی اتنی عبادت کے باوجود فرشتوں کے رینک کے ہونے کے باوجود جب اس کو جو ہے مطلب ڈی رینک کیا گیا یا ڈی رینک وہ خود ہی ہو گیا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس میں اللہ کی حکمت یہ تھی کہ قیامت تک کے لیے جو آدم و ہماری جو خلافت کی کہانی ہے نا دیکھا اس کو جو ہے اللہ نے پروف کرنے کے لیے اللہ کو خیر و شر کا ایک مادہ چاہیے تھا نا تو خیر و شر مطلب یہ اچھائی برائی کی جنگ تھی تو اسی وجہ سے جو ہے نا صوفیہ کرام وہ ابلیس کو بہت زیادہ برا نہیں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو برا کرو کیونکہ ابلیس کو تو اللہ نے بنایا ایسے تھا کہ اس نے ایک اسٹیج پہ آ کے یہ نافرمانی کرنی تھی ہی واز ڈیزائن لائک دیٹ اور اس کی وجہ سے وہ ابلیس کو بہت زیادہ مطلب وہ اس میں سے نقص نہیں نکالتے صوفیہ کرام وہ کہتے ہیں کہ ابلیس ڈیزائن ہی ایسے ہوا ہے کہ اس نے یہ غلطی کرنی تھی ہاں اب وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اللہ نے چوائس دے دی ہے اللہ نے آپ کے بارے میں کہہ دیا کہ آپ کے پاس چوائس ہے چاہیں تو اللہ کے مخلص بندے بن جائیں چاہے تو نہ بنے کیونکہ اللہ تو نا سمجھ ہے ہاں یہ مجھے میں ایک اور اس میں پوائنٹ یہ بھی ہے کہ سورہ اخلاص کے پڑھے نا کل اللہ احد اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے تو جو آپ کا سوال ہے وہ یہی ہے کہ اللہ میاں بے نیاز ہے نا تو بے نیاز ہوتے بھی اللہ میاں نے اتنا لمبا ڈائلاگ کیوں کیا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس نے نافرمانی کی تھی جب اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا تو اس کو وہیں پہ سزا مل جاتی اٹھا کے اس کو جہنم میں پھینک دیتے مطلب اللہ نے کیوں اس کو اتنی ڈھیل دی اصل سوال یہ آپ کا ہونا چاہیے کہ اس کو ڈھیل کیوں ملی تو یہاں سے نا جو مقصد ہے نا وہ ایک لمبی کہانی کریشن کا مجھے تو پھر وہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے تھرو جو مخلص بندے ہیں نا وہ آ جائیں اب ساری اس چکر میں اس کی لکھ دی گئی ایسے آئی ڈونٹ نو پھر لوہے محفوظ پہ ایسے لکھ دیا گیا ہوگا کہ ہی سپوز ٹو رائٹ دیٹ واللہ عالم میرا تو اتنا ہی نالج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے نیازی کے باوجود کیونکہ بے نیاز ہے تو اس نے اس کو ایسا بنا دیا کوڈ بھی لائک دیٹ باقی وہ غرور کا فیکٹر تو ایک ہے تکبر کا ایک فیکٹر تو ہے کیونکہ باقی کسی میں تکبر کا فیکٹر نہیں تھا کیونکہ حضرت آدم سے بھی غلطی ہوئی تو آدم نے معافی مانگ لی تھی نا اس نے معافی نہیں مانگی تو ہی واز ڈیزائن لائک دیٹ کہ وہ اپنی غلطی پہ یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کریشن میں ایک مخلوق ایسی بھی ہے جس نے نافرمانی بھی کی ہے اور وہ کھلے کہتے نا وہ چوری بھی کرا اور سینہ زوری بھی کرا نا اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات میں اس کے پاس پاورز بھی ہیں وہ گھومتا پھرتا ہے اس کے پاس بے پناہ پاورز ہیں اور اس کو پاورز بھی دی ہیں اس کی پاور چھینی بھی نہیں ہے سو اللہ تعالیٰ نے یہ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ شیطان کا امتحان ہے کہ ہمارا امتحان ہے یہ اس کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے کہ یہ ابلیس کا امتحان ہو رہا ہے کہ انسانوں کا امتحان ہو رہا ہے کیونکہ اس کو پتا اس نے آگ میں چلے جانا ہے اور وہ کر رہا ہے یہ سوچنے والی بات ہے فیضان بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے جی فیضان بھائی انمیوٹ کر لیں کر لیں میں یہ چیز دیکھ رہا کہ ہم نے تین پوائنٹ تقریباً مس کیے جو میں ایڈریس کر دیتا ہوں پوری ایک اپنی سلائڈ میں ذرا پیچھے چلی جائے گا ذرا اگر پاسبل ہو جہاں پہ وہ آیت تھی کہ میں ان میں سے اکثر کو بہکاؤں گا آگے 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 زیادہ ہی پیچھے چلے گا شاید نہیں آگے تک سیکنڈ لاسٹ اچھا صحیح ہے وہ آپ کر لیجیے گا جی یہ بسانے والی یہ سورہ 7 کی آیت ہے نہیں 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 یہ والی نہیں دوسری والی جس میں تشکر کا ذکر تھا ہاں کون سی بھائی یہی سورہ اعراف اچھا تین چیزیں یہ ایک تو یہ کہ آپ اس چیز کو نوٹس کریں کہ جو شیطان جو ہے وہ علم میں پروگرس کیا تھا اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ڈسپلے کیا حضرت آدم علیہ السلام کو تو ان کے علم کے بحاف پر ہی ان کو فضیلت دی گئی بتایا کہ بھائی ان سے یہ پوچھو اور پھر تم بتاؤ تو یہ ایک ٹیسٹ لیا گیا کہ اچھا اگر تم جانتے ہو تو یہ بتاؤ جب فرشتوں نے پوچھا کہ سجدہ کرنے کی وجہ دوسری چیز یہ کہ رابعہ بصری کا یہ قول ہے کہ جو شیطان جو تھا وہ متکبر سے زیادہ اس کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے تو اس نے وہ چیز اللہ کے حکم کے خلاف جا کے اس کو پوری کی کہ اللہ کا حکم ہے تو سجدہ کر دینا چاہیے تھا اس کو کیونکہ حکم اللہ کا ہے لیکن اس نے کہا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میری ساری جو عبادت ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہی تو اب یہ اس سے ایک پوائنٹ یہ بھی نکلتا ہے کہ جہاں پہ ہمیں سجدے سے روکا جائے نا وہاں پہ ہمیں رک بھی جانا چاہیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو سفر میں بھی 4 رکعت پڑھ رہے ہوتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں ہے اور ہم زیادہ تر لوگ بھائی کہ ہم سفر میں 4 رکعت پڑھیں گے سنتیں بھی پڑھ لیتے ہیں کوئی اتنا مسئلہ تو نہیں ہے ہوٹل میں رہ رہے ہیں بھائی آپ کو جو چھوٹ اللہ نے دی ہے آپ نے وہ چھوٹ اختیار کرنی ہے آپ کے پاس آپشن نہیں ہے لیکن لوگ اس معاملے میں بڑی ڈھیل لیتے ہیں تو جو سجدہ اللہ تعالیٰ نے ہٹوانا ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہٹایا اور جو کروانا ہے وہ اس کے بارے میں بتایا بھی اس کو نافذ بھی اسی طریقے سے کیا اسی امپورٹنس کے ساتھ
तो इस चीज को जरूर देखिएगा। दूसरी चीज ये कि जो आप ये देखें कि इसमें हमने अक्सर जो लोगों को शिकायत होती है, जैसे वालिदैन को अपने बच्चों से होते हैं, बेटा तुम शुक्रगुजार नहीं होते, है ना। और शैतान आपको क्या चैलेंज कर रहा है कि आप इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। तो सीधी सीधी बात है कि अगर हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हो जाए ना, अल्लाह ताला की नेमतों के शुक्रगुजार हो जाए, तो ये आधे मसले का हल यही है कि शैतान अपने टेस्ट में फेल हो जाएगा अगर हम सब शुक्रगुजार हो जाएं। भले हमसे गुनाह भी हो रहे हों, हमसे बुराइयां भी हो रही हों, लेकिन हम किसी भी तरीके से खता भी कर रहे हों, हम मफ़फ़िरत मांगे और अल्लाह ताला से शुक्रगुजार हैं हर चीज़ का, हर सांस का। अभी जाकिर नाइक का बयान आया था, वो कह रहे थे कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सांस के ऊपर शुक्र अदा किया कि ये सांस मुझे आ रही है, अल्लाह ताला तेरा शुक्र है। इसके ऊपर किसने शुक्र अदा किया? बोले हम लोग सोचते ही नहीं है, इतनी टेकन फॉर ग्रांटेड वाली बात होती है। और हम हर किसी के हर रिश्तों में हम यही हाल करते हैं, चाहे वो बहन भाइयों का रिश्ता हो, चाहे वो वालदैन का रिश्ता हो, कोई भी आमतौर पर रिश्ता हो दोस्तों का, हम ख्याल नहीं करते और ना हम शुक्रगुजार होते हैं, हम उस तरह ग्रेटिट्यूड शो नहीं करते इन सब मामला में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रिश्तों में भी ग्रेटिट्यूड शो करें। और सबसे जो बढ़ के रिश्ता है वो है बंदे का और रब का। तो जो सबसे बढ़ के रिश्ता है उसमें तो सबसे ज़्यादा हक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीहात पढ़ें, जितना ज़्यादा हो सके अल्लाह ताला का जिक्र करें, उनको याद करें, सुबह शाम की अलग अलग तस्बीहात करें। तो अल्लाह ताला के जिक्र करने से जो है ना, और शुक्र करने से हम ज़रूर, भले हम जिंदगी भर अमल पे ना आ सकें, लेकिन अल्लाह ताला खात्मा हमारा खैर पे कर देंगे इंशाअल्लाह। तो ये चीज़ ज़रूर अपनाएं अपनी ज़िंदगी में। तो शुक्र की तौफीक, और हर तरीके से शुक्र की तौफीक। जो शौहर हैं वो बीवी की शुक्र करें, तो उसकी जो अच्छी बातें हैं उसको हाईलाइट करें। जो बीवी हैं वो शौहर की करें शुक्र, उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको नोटिस करें, ना कि नाशुक्री करें कि भाई आप तो ये नहीं करते, जो करते हैं उसको तो वो करो, हाईलाइट करो। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स थे जो मुझे ऐड करने थे। आई होप कि दिस कंक्लूड्स इट। निजाम भाई आपने हमारा जी बहुत बड़ा मसला जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। ये जो बात है रबिया अच्छा, बसरी वाली से, वो उसने अल्लाह की फरमाबरदारी में नहीं किया। मतलब जो भाई बात कर रहे थे ना कि उसका मसला क्या था, वो क्यों नहीं कर रहा था, तो वो अपनी तरफ से अल्लाह की फरमाबरदारी में, अल्लाह की मोहब्बत में नहीं कर रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इसमें अच्छा, एक और पॉइंट भी है, सॉरी मैं बीच में जी ही जी जी जी। अच्छा, इसमें ना जो ये शैतान कहता है कि बस सबब इसके कि आपने मुझको गुमराह किया। तो इसमें या तो ऐसा था, मतलब मुझे इसकी तफसीर मैंने डिटेल में नहीं पढ़ी हुई, तो इसमें जो मुझे खुद को समझ आती है वो ये कि एक तो वो खुद, मतलब उसके दिल में तकब्बुर था और उल्टा वो इल्ज़ाम भी इसका अल्लाह ताला पे लगा रहा है। क्या इसका ये मतलब है, या इसका ये मतलब है कि क्योंकि उसके दिल में तकब्बुर था, अल्लाह ने उसको जाहिर करना था, तो उसको तो पता था कि अल्लाह ताला मेरी हर चीज़ को जानता है, तो इसलिए वो कह रहा है कि जिस तरह आपने मुझे गुमराह किया। तो इसको कोई एक्सप्लेन कर देगा? इसका मुझे ऐसा लगता है ये फ्री विल का क्वेश्चन है। अगर तो मुझे नहीं पता, इसको कोई और प्लीज कमेंट कर दे, लेकिन एक बात तो क्लियर है, मैं अगर मैं उसके पास एक्सप्लेन करूँ इसको? फ्री विल है ना। जी जी जरूर। अगर मैं बस मैं एक पॉइंट क्लियर कर लूँ कि अगर फ्री विल थी ना उसके पास, तो फिर वो ये नहीं कह सकता कि आपने गुमराह किया, फिर वो अल्लाह पे इल्जाम लगा रहा है नाउजुबिल्लाह। और अगर उसके पास फ्री विल नहीं थी ना, तो फिर उसको ही इज डिजाइन लाइक दैट। दोनों में से कोई एक बात हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन के इब्लीस के पास फ्री विल थी या नहीं थी। जिस माँ अच्छा, बोल सिस्टर शेरे का पॉइंट ले लेते हैं, उसके बाद जी सिस्टर शेरे आप जो है वो अनम्यूट कर लें अभी। जी सिस्टर। सिस्टर शेरे आपको आवाज आ रही है? ओके, सिस्टर समरता है। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उसने कहा, इब्लीस ने कहा कि अल्लाह ताला आपने मुझे गुमराह किया है। तो इससे यही पता चलता है उसके पास फ्री विल थी, क्योंकि इंसान भी जब कोई ऐसे गलत काम करते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि हमारे तो नसीब में यही लिखा हुआ था, इसलिए हम गुमराह हो गए, और ये सब कुछ तो वही बात हो गई ना, जो इंसान कहते हैं कि हमारी क्या गलती थी कि हमें आ, हमने ये किया है, ये तो पहले से लिखा हुआ था।
جی ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے، اور سم ٹائم یہیں پہ آ کے نا ہم لوگ تقدیر کے کنسیپٹ کو بھی نا غلط معنوں میں لے جاتے ہیں کہ یہ شاید لکھا ہوا تھا اس لیے ہم نے یہ گناہ کیا. تو اس کو بھی جو ہے نا یہ بڑا آپ نے اچھا ایک پوائنٹ ریز کیا کہ ہم لوگ بھی جو ہے نا سیم ٹائم کا گناہ ہم لوگوں سے بھی ہوتا ہے. اور سم ٹائم جس ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی تدبر قرآن کو ڈسکس کیا تھا کہ اکثر لوگوں کو جب کہا جاتا ہے نا نیکی کی دعوت دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ دعا کرے اللہ ہمیں ہدایت دے. تو وہ ایونچولی نوز باللہ اللہ تعالیٰ پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ ہم یہ اگر اچھا کام یا یہ ٹھیک کام نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں ہدایت نہیں دی اس لیے ہم لوگ جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہے، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق نہیں دی اس لیے ہم لوگ یہ کام نہیں کر رہے. تو یہ مجھے دیکھ لی وہ آیت بول گئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ڈائریکٹ وہ آخرت کے دن یہ لوگ یہی ڈائلاگ آگے پیش کریں گے کہ اگر ہدایت تو دے دیتا ہمیں تو ہم یہ شاید کام جو ہے نا وہ نہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کسی بھی قسم کا اس طرح کا بہانہ کوئی کام نہیں آئے گا. تو یہ بڑا اچھا کنسیپٹ ہے. اور دوسرا جو شیطان کا وار کے متعلق ہے، وہ شیطان جو وار کرتا ہے وہ ہمارے سینے میں کرتا ہے، صدور میں کرتا ہے. اس کا وار ڈائریکٹلی ہمارے دل پہ نہیں ہوتا. اب یہ ہمارے پہ ہوتا ہے کہ جو سینے پہ اس نے جو وسوسے ڈالے ہیں وسوسوں کے تھرو اس کا وار ہوتا ہے. اب وہ ہمارے پہ ہے کہ ہم نے اس کو صدور سے اپنے سینے تک لے کر جانا ہے یا وہیں سے جو ہے نا اس کو کھٹک دینا ہے. اب اس کے لیے جو سب سے پاورفل چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر یہی ہے کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں. تو اگر اس طرح شیطان کی جب وسوسے کے تھرو اپنے اسٹریٹجی جو اس کی ہے وسوسے کے تھرو جب وہ وار کرے گا تو پھر ایک پروٹیکشن آپ کی جو ہے نا اس کے تھرو ہو سکتی ہے. تو ذکر کی جو ہے نا وہ لازمی اس کو اپنائے صبح شام تاکہ اس قسم کے جو وسوسے ہیں نا اس سے جو ہے نا بچا جا سکے. سسٹر شیرے ابھی انمیوٹ کر کے دیکھیں. عمر بھائی اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ جب آدم سے غلطی ہوئی تھی تو آدم علیہ السلام نے اس غلطی کو اپنی طرف منسوخ کیا تھا کہ یا اللہ جی مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف کر دیں. میں مطلب آدم کی دعا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا کہ اے میرے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. تو یہاں سے آپ کریکٹر دیکھ لیں کہ وہ جو ہے وہ اپنی غلطی کا الزام بھی جیسے نوز باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف ڈال رہا ہے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا. اور آدم کی اسی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول تھے، ان کا مرتبہ زیادہ تھا ابلیس سے کہ انہوں نے اپنی غلطی کو اپنی طرف لیا تھا. تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے تو جو ہمارے جو فادر ہیں مطلب انبیاء کے سارے ابو آدم ہے آدم علیہ السلام، انہوں نے تو غلطی کو اپنے اوپر ڈالا تھا. تو ہمارا بھی یہی ہے کہ غلطی ہو جائے تو اس کو اپنی طرف منسوب کریں. جو یہ کہیں گے کہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا تو وہ تو پھر شیطان کے ساتھ ہی ہوئے نا. وہ پھر مطلب انسان تو آدم تو پھر منیرا میں جسٹ اس میں ایک جسٹ ورڈ ایڈ کرنا چاہتی ہوں. یہ جب ترجمہ آپ پڑھ رہے ہیں نا دیکھو یہاں پہ ورڈ لکھا ہوا ہے اغوائی تنیہ. دیکھیں اغوا کا لفظ ہی ہم استعمال کرتے ہیں یعنی کسی کو آپ کڈنیپ کر لیتے ہو دیٹ از دیٹ تھنگ. تو وہ یہاں پہ جس طرح کی یہ جو گمراہی آ رہی ہے نا یہ وہ یہاں پہ جو ورڈ استعمال کر رہا ہے شیطان وہ اس کو مکالمے کو نا غور سے دیکھے ٹھیک ہے نا. تو وہ اس سینس میں آ رہا ہے. سم ٹائم جب ہم اردو کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم عربک سے جب اردو کی طرف آ رہے ہوتے ہیں ہم اس کو اس طرح سے نہیں لے رہے ہوتے نا. تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اغوا کر لیا ہے. اب کیا چیز ہے یعنی کہ اب اس کو دو چیز اب کڈنیپنگ کس طرح کی ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے ایک درجے کو ایک میرا درجہ تھا اس کے اوپر تو نے کسی اور کو درجہ دے دیا ہے اور کیا اسے کہتے ہیں اب تو میں کیونکہ تم نے میرے اوپر درجہ دیا ہے سو آئی ول ڈیفینیٹلی ڈو دیٹ تھنگ کہ میں اب ان کو اس رستے پہ نہیں چلنے دوں گا جس رستے کے اوپر ان کو یہ مقام ملنا ہے تو میں اس رستے پہ بیٹھ جاؤں گا. یہ میں جسٹ ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی چھوٹا سا اسی ورڈ کی ترجمے سے. تو یہ بات ہے یہاں پر ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح سے اقوائی نہیں ہے یہاں پہ وہ جو ریبلنس کا ورڈ یہاں پہ اس طرح سے نہیں ہوا کہ یعنی کہ اس کی وہ اس ٹائپ کی گمراہی تھی. اس نے کہا کہ یہ پرومیننٹ وہ پوزیشن تھی تو وہ اس کے اوپر وہ آپ کو ہوتا ہے نا جب آپ کے سم ٹائم کسی کو وہ اغوا کر لیتے ہو تو اس کو دوسرا اب کیا ہوتا ہے کہ کسی اور کی پوزیشن رینک اوپر آ جاتا ہے تو وہ بندہ وہ سائڈ پہ آ جاتا ہے. تو یہ اغوائی نہیں وہاں پہ آ رہا ہے. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میں بیٹھ جاؤں گا اس رستے پہ جو اس رستے پہ لے کے جائے گا جس کی وجہ سے یہ رینک ان کا بلند ہوا. تو یہ اس طرح سے ہے کچھ جو جتنا اچھا وہ جس طرح سے جی اس آیت میں جو ہے نا ہمیں اللہ تعالیٰ شیطان کی ایگزیکٹ لوکیشن بھی بتا رہے ہیں کہ وہ کدھر پایا جاتا ہے. وہ صراط مستقیم پر پایا جاتا ہے. وہ ہمیں جب بھی ہمارا اس کے ساتھ ٹاکرا ہوگا وہ صراط مستقیم پہ ہوگا کہ ایونچولی جب ہم اچھے اعمال کرتے ہیں تو ہمارے اندر جو غرور تکبر یا اس چیز میں وہ آتا ہے وہ بھی شیطان کی طرف سے ہی وار ہوتا ہے. اور یہ خاص طور پر جو ہے اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے کہ سم ٹائمز یہ ہمیں نیک رستے پر چلتے ہوئے بھی ہمیں زیادہ یہ گمراہ کرتا ہے.
خالی یہ جو بٹکے ہیں وہ ان پہ تو اس کو تو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں نا. اصل محنت وہ تب کرتا ہے جب کوئی بھی انسان دین کی طرف آنے کا جو ہے نا وہ چوائس کرتا ہے, اور قرآن, سیرت, حدیث اس کی طرف جیسے ہی وہ آئے گا, عمل کی طرف آئے گا, تو وہیں پہ وہ شیطان کو جو ہے نا وہ پائے گا. جی. اور چاہے عمر بھائی وہ کوئی قرآن کا عالم ہے، دین کا عالم ہے، جس وقت اس میں بھی میں آتی ہوں، آپ دیکھیں کہ جو بہت دین کا علم بھی حاصل کر جاتے ہیں نا، بہت علم حاصل کر جاتے ہیں، تو یہ علم کی وجہ سے تو فضیلتیں ہم لوگ جیسے پڑھ چکے ہیں پہلے تو وہ ہوئی ہے، تو علم کی وجہ سے ہی سرکشی بھی انسان کے اندر آ جاتی ہے. تو وہ جب اس میں آتی ہے نا، جب وہ اللہ کی سپریمیسی کو جب بھی چاہے وہ شیطان چیلنج کرے چاہے انسان چیلنج کرے، تو پھر وہ شیطان والے ٹریک پہ ہوتا ہے. تو سپریمیسی کو چیلنج نہیں کرنا، سپریمیسی کو پہچان کے جب سجدہ کرنا ہوتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تجھے پہچانتے ہیں، اس کائنات کے خالق کو، تیری تو کریٹر ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم نے تو صرف تجھے پہچانا، ہم نے تو جانا تیری پہچان کو، ہم خود کچھ بھی نہیں تھے. جب تک یہ بات کبھی بھی انسان نہیں سمجھیں گے تو ٹریک پہ رہ ہی نہیں سکتے، وہ غلطی کرتا ہی چلا جائے گا. جزاک اللہ. ایگزیکٹلی. فیضان بھائی آپ کا کوئی پوائنٹ ہے؟ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے, انمیوٹ کر سکتے ہیں آپ. نہیں شاید ایکسیڈینٹل ہینڈ ریسٹ ہے یا اوکے پہلے کا ہی ہینڈ ریسٹ ہے شاید. I don't know. ٹھیک ہے, تو چلیں ابھی انمیوٹ ہی رکھیں اور دعا کروا لیں. اور بھائی آج آپ دعا کروا دیں, اصل میں تھوڑا سا کیفیت میں آنا میرے لیے جی مشکل ہے, بچہ دیکھ رہا ہوں میں ساتھ. اوکے سسٹم اس پر. جی سسٹر مصباح, سسٹر منیرہ, اینی ون. بھائی میں دعا کروا دیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. استغفر ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. یا اللہ جی, ہم نے یہ جو آپ کے سامنے یہ سب ڈسکس کیا تھا, جس میں برکت دے اور ہمیں واقعی توفیق دے کہ جس طرح شیطان نے چیلنج کیا ہے ہم اس کے سارے وسوسوں سے بچ جائیں اور صراط مستقیم کا راستہ ہمیں مل جائے اور ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل کر لیں. یا اللہ جی ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل کر لیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرش محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ ایوری ون. السلام علیکم.